اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران لیاقت۔ آج ہم بات کریں گے ویکلی ہوراسکوپ کے بارے میں، جو کہ ہوگا 28 جون سے لے کے 4 جولائی تک۔ 28 جون سے لے کے 4 جولائی کے درمیان ہونے والے واقعات کے بارے میں، آپ کو کس چیزوں سے محتاط رہنا ہے، کیا کیا اقدامات لینے ہیں، فائنینس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ سب نے اتنا پیار دکھایا اور ہمارے 50,000 سبسکرائبر کیے۔ دیکھیے، چینل میرا تو نہیں ہے، ساری محنت میرے والد کی تھی، انہوں نے سٹارٹ کیا۔ تو آپ سب کی محبت کا اور ان کی محنت کا صلہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور جیسے کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ 50,000 ہونے پہ ہم 5 لکی ونرز کے ساتھ 1-on-1 سیشن رکھیں گے، تو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں وہ 5 لکی ونرز بھی اناؤنس کر دوں گا، اور ان کے کامنٹس بھی آپ کو دکھا دوں گا، اور ان کے نام بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ انہوں نے کیا کامنٹ کیا اور ان کے کیا نام ہے 5 لکی ونرز کا۔ اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس ہفتے آنے والے ستاروں کی تبدیلیوں کے بارے میں۔ تو اس ہفتے مرکری، تو پچھلے ہفتے ہی خیر مرکری ریٹروگریشن سے باہر آ گیا تھا، تو اب سے بہت سارے لوگوں کے ڈپریشن اور انزائٹی میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ اور جوپیٹر اور سیٹرن تو آلریڈی الٹی چال میں ہے، اور سیٹرن جو رہے گا وہ تقریباً 10 اکتوبر 2021 تک ریٹروگریشن میں رہے گا، اور جوپیٹر تقریباً 16 اکتوبر 2021 تک ریٹروگریشن میں رہے گا۔ اس ہفتے کوئی خاصا ستارے اپنے گھر تبدیل نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو چیزیں ہیں ہم ان کو ڈیپلی ڈسکس کر لیں گے۔ آج میں ویسے ایک ٹاپک پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، ڈپریشن اور انزائٹی کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار رہتے ہیں اپنی لائف میں، تو اسٹرالوجی میں ہم اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں وہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ڈپریشن اور انزائٹی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس چیز سے گزرتے ہیں اپنی لائف میں۔ کئی طرح کا ڈپریشن، کسی کو فائنینشیل ڈپریشن ہوتا ہے، کسی کو ہیلتھ ڈپریشن اور ہیلتھ انزائٹی ہوتی ہے، کسی کو ریلیشن شپ انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایموشنلی ڈرینڈ ہوتے ہیں، اور ایموشنلی خراب ہونے کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اسٹرالوجی میں ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ خاص کر ہم مرکری کو دیکھتے ہیں۔ مرکری آپ کے ذائچے میں کہاں موجود ہے؟ مرکری اگر ویک ہے، کمزور ہے، تو ایسے لوگ ڈپریشن اور انزائٹی میں، ارلی لائف میں نہیں تو مڈ لائف میں نہیں تو لاسٹ پارٹ آف لائف میں، کہیں نہ کہیں جا کے وہ اپنی لائف میں ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ مرکری پہ کسی ستارے کی خراب نظر تو نہیں ہے، یا مرکری کسی خراب ستارے کے ساتھ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے ذائچے میں۔ دوسرا، ہم لگن کو بھی دیکھتے ہیں، لگن پہ کسی نحس ستارے کی نحس نظر تو نہیں ہے۔ اگر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر لگن کے اوپر کسی کی نحس ستارے کی نظر ہے، تو ایسا بندہ بھی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتا ہے۔ اکثر جیسے سیٹرن اگر 11ویں گھر میں بیٹھا ہے تو وہ لگن کو دیکھتا ہے، سیٹرن 7ویں بیٹھا ہے تو بھی لگن کو دیکھتا ہے، تو ایسے لوگ مائیگرین کا اور ڈپریشن اور انزائٹی کا بڑی کمپلین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرکری کا میں نے بتایا آپ کو، جیسے کیتو لگن میں بیٹھ جائے، ایسے لوگ بھی ڈپریشن انزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ تو اگر ان کی دشائیں بھی آ جائیں تو بھی وہ بہت زیادہ ڈپریشن انزائٹی میں رہتے ہیں۔ ایموشنلی ڈرینڈ ہو کے لوگ کیوں ڈپریشن انزائٹی میں چلے جاتے ہیں؟ وہ ہم مون کو دیکھتے ہیں، کیونکہ مون آپ کے ذائچے میں ایموشنز کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ذائچے میں مون بھی کمزور ہے تو وہ بھی ایک ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ بنتا ہے۔ تو خیر، ابھی ہم ڈیٹیل میں جب ذائچوں کو، ستاروں کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس کے اوپر بھی جو ستارے والے لوگ، جو برج والے لوگ ڈپریشن اور انزائٹی میں ہیں، وہ اس چیز سے فائٹ کر رہے ہیں، تو ہم ان کو خصوصاً اس کے صدقات وغیرہ اور اس کی ریمیڈی وغیرہ ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کریں کہ ڈپریشن اور انزائٹی، کیونکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ذائچے میں ریمیڈیز کے تھرو۔ تو انشاءاللہ جو برج والے اس چیز کے لیے پریشان ہیں وہ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا ٹائم آف برتھ اور اپنی پلیس آف برتھ، تو میں انشاءاللہ کامنٹس کے بھی جواب ضرور دوں گا۔ جو لوگ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں وہ اپنی ڈیٹیلز وغیرہ کامنٹس کریں، تو میں انشاءاللہ ان کو جواب دوں گا اور ان کو ریمیڈیز وغیرہ ضرور بتاؤں گا۔ تھینک یو۔ برج حمل یعنی ایریز، برج حمل والوں کے لیے ماشاءاللہ ایک اچھی سچویشن ہو گئی ہے۔ فائنینشلی ان کے معاملات کافی بہتر ہو گئے ہیں اس ہفتے سے، کیونکہ ستارہ طارد الٹی چال سے باہر آ گیا ہے، پھر ان کے لگن کا ستارہ چوتھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے،
सितारा ज़ोरा उनके चौथे घर में बैठा हुआ है, सितारा सूरज उनके तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन है बुर्ज हमल वालों के लिए। बहुत सारे मामलात उनके अब बन जाएंगे जो कि पिछले एक आध हफ्ते से महीने से रुक रहे थे, काम उनके इंशाल्लाह बनना शुरू हो जाएंगे। ख़ासकर माली एतबार से, नौकरी की तब्दीली के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से जिन लोगों को इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा था, अब काफ़ी हद तक उनके मामलात में बेहतरी आएगी। तो सबसे पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। पहला घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज़ायचे में, उसकी बड़ी वैल्यू होती है, उसकी बड़ी वर्थ होती है, आपके माइंड को डिनोट करता है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, आपका बोलने का, आपका रहन सहन का तरीक़ेकार, बहुत सारी चीज़ों को आपकी फ़र्स्ट हाउस डिस्कस कर रहा होता है। जिन लोगों का फ़र्स्ट हाउस ज़ायचे में, लेकिन ये जो रीडिंग होती है ये वीकली हॉरोस्कोप है, जो इम्पॉर्टेंट रीडिंग होती है। बहुत सारे लोगों की मतलब ये चीज़ें वो कहते होंगे कि यार आप जो बोल रहे हैं हम थोड़ा सा इस चीज़ से, हाँ 70-80% इस चीज़ से हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो नहीं रही। तो देखें ये वीकली हॉरोस्कोप है। ज़ायचा जो होता है, आपको ज़ायचे में क्या वक्त लगा हुआ है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो कि आपका ज़ायचा क्या बता रहा है। ये वीकली हॉरोस्कोप तो स्टार्स की डेली मूवमेंट्स हैं कि स्टार्स कहाँ मूव हो रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर, लेकिन जो आपका पर्सनल चार्ट है उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर उसमें ख़राब वक्त लगा हुआ है तो वीकली हॉरोस्कोप में भले जितना अच्छा हो, आपको फिर भी उससे परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। तो पहला घर अगर कोई ख़राब सितारा ज़ायचे में यहाँ बैठ जाए तो बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन करंटली बुर्ज हमल वालों के लिए पहला घर बड़ा मजबूत हुआ है। उनके घर, पहले घर पे एक तो मतलब उनके पहले घर का सितारा एक तो चौथे घर में बैठा हुआ है, जो कि घर गाड़ी की तब्दीली के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बना रहा है, मदर की हेल्थ के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बना रहा है। तो अगर मदर की हेल्थ पिछले एक आध हफ्ते से परेशान कुन थी, तो अब जाके काफ़ी हद तक वो बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। पर्सनालिटी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, कॉन्फिडेंस का बड़ा बूस्ट है इस टाइम पे माली एतबार से, क्योंकि सेकंड हाउस को अगर हम डिस्कस करें तो सेकंड हाउस माशाल्लाह मजबूत हो गया है। वैसे तो राहु बैठा हुआ है, लेकिन चूँकि सितारा अतारत यहाँ बैठा हुआ है, अतारत जो है वो एक अर्थी साइन है, ठीक है। तो मैंने ज़ायचों में यही देखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच होते हैं उनका अतारत मजबूत होता है ज़ायचे में, ख़ासकर दूसरे घर में मौजूद होता है, किसी अच्छे सितारे के साथ दूसरे घर में मौजूद होता है या 11वें घर में मौजूद होता है। तो माशाल्लाह सितारा अतारत बड़ी अच्छी पोजीशन में इस टाइम पे। एरीज़ वाले अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। फाइनेंस के हवाले से मामलात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोई अपने काम के हवाले से, कोई जॉब तब्दीली के हवाले से, जॉब में बेटरमेंट के हवाले से, अगर कोई प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो इस टाइम कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें भी मामलात में आपको बेहतरी नज़र आती है, दिखाई देगी। तीसरे घर को देख लें तो तीसरे घर में सितारा सूरज बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह ये भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए। तो लोग फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या मुल्क से बाहर किसी भी तरीके के लिए, लाइक अगर जॉब के लिए भी जाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इंशाल्लाह वो जा सकते हैं, उनके लिए मामलात काफ़ी बेहतर हैं। इसी तरीके से चौथे घर को डिस्कस कर ले तो चौथे घर में सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है। सितारा ज़ोरा आपके 7वें घर का मालिक है, तो माशाल्लाह घर का माहौल बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है घर का माहौल। मदर की हेल्थ बहुत बेहतर हो रही है। कोई घर गाड़ी तब्दीली के हवाले से अगर आप कोई कोशिश करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर टाइम, आप कोशिश करें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, एक आध हफ्ते का या 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, लेकिन इंशाल्लाह तो मैं ये देखता हूँ कि ये काम आपका बन जाएगा। ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं, या गाड़ियों का काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं, उनके लिए भी ये महीना बड़ा ज़बरदस्त है। और बल्कि पूरा महीना ही आगे आने वाला, और ये हफ़्ता तो है ही है, बल्कि पूरा महीना ही आने वाला बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा स्मूथ चलेगा और चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। और मैं उनको कहूँगा अपने काम को एक्सपेंड करें, पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। इसी तरीके से 5वें घर को देखें तो 5वें घर का सितारा, जैसे मैंने अभी बताया, तीसरे घर में बैठा हुआ है फ्रेंड साइन का होके, तो माशाल्लाह स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इजाफा होगा, अच्छे ड्रीम्स आएंगे। दूसरा ये कि तालिब इल्मों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, रिवॉर्ड्स मिलने का, और पढ़ाई में उनको
बड़ी तरक्की में होती हुई देख रहा हूँ। अगर वो पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बनी हुई है। अभी सूरज मूव होकर चौथे आएगा, फिर पाँचवें आएगा, तो मैं उनको कहूँगा कि अपनी कोशिश को जारी रखें। इंशाल्लाह उनको बहुत पॉजिटिव आंसर मिल सकते हैं आने वाले वक्तों में। इसी तरीके से 7वें घर को देखा जाए तो 7वां घर भी माशाल्लाह बड़ा मजबूत बना हुआ है। सितारा ज़ोरा एक बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है और रिलेशनशिप के हवाले से अच्छी ख़बरें हैं और शादीशुदा अफराद के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई मैं देख रहा हूँ। एक घर का माहौल बड़ा बेहतर डायरेक्शन में जाता हुआ देखता हूँ। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, प्यार मोहब्बत से उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह चीज़ें आने वाले वक्तों में भी अच्छी हैं और चीज़ें अभी भी बहुत अच्छी हैं। इसी तरीके से 9वें घर को डिस्कस कर लेते हैं। 9वां घर सितारा मुश्तरी 11वें घर में बैठा हुआ है। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि 9वें का मालिक 11वें, 9वें का मालिक 10वें, 10वें का मालिक 9वें, 11वें का मालिक 9वें, 10वें का मालिक लगन में, 9वें का मालिक लगन में, ये सारे राजयोग कहलाते हैं। ऐसे लोग बड़ी शहाना और बड़ी लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं। तो बुर्ज हमल वाले एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में थे, पूरे साल से ही बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में, और अभी इनका टाइम है, आगे आने वाला वक्त भी इनका है, पूरा 1 साल 1.5 साल आगे। सितारा ज़ोहल भी मूव होकर 11वें घर में आ जाएगा, अभी मुश्तरी फिर 10वें आएगा, फिर 11वें जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशंस बनी हुई हैं। तो बुर्ज हमल वालों को तो मैं कहूँगा आप अपने काम को एक्सपेंड करें। जो भी चीज़ की आप डिज़ायर करना चाहते हैं आप डिज़ायर रखें इंशाल्लाह, चाहे वो फाइनेंस के हवाले से हो, चाहे वो घर के हवाले से हो, प्रॉपर्टी के काम के हवाले से हो, फॉरेन ट्रिप के हवाले से हो, मैरिज के हवाले से हो, लव मैरिज के हवाले से हो, रिलेशनशिप के हवाले से हो, जिस भी हवाले से हो, मैं आपको कहूँगा कि किस्मत आप पर मेहरबान है, तो भरपूर किस्मत आपका साथ दे रही है। अच्छा, ये बुर्ज हमल जिनका असेंडेंट हमल है, ठीक है, मून साइन की बात नहीं कर रहा हूँ या सन साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असेंडेंट से देख के बता रहा होता हूँ। अगर आपको आपका असेंडेंट नहीं पता, आप कमेंट करें, मैं बता दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपका असेंडेंट बता दूंगा। और सबसे आसान तरीका, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं अपना असेंडेंट। तो 9वां घर माशाल्लाह एक मजबूत पोजीशन बनाए हुए। 10वां घर ये है कि 10वां घर थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है क्योंकि सितारा ज़ोहल उल्टी चाल में। तो ये हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, ये अक्टूबर में मैंने जैसे बताया कि 10 अक्टूबर को सीधा हो जाएगा। तो अपने कामों को जारी रखें, उनको ख़त्म करने या रोकने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से ये है कि जो अभी आप स्ट्रगल करेंगे 10 अक्टूबर से आपको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी। इसी तरीके से 11वां घर, तो जो ख्वाहिशात आपकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी कर रहे थे, तो अभी थोड़ा सा उनको हल्का फुल्का सा ब्रेक लग सकता है। लेकिन मुश्तरी अभी बहुत उरूज पे आ जाएगा, बहुत उरूज पे आने वाला है मुश्तरी आने वाले टाइम में। तो बुर्ज हमल वालों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। तो लकी डे इनका रहेगा मंडे और ट्यूसडे का, और चूँकि सितारा मून जो है वो 10वें और 11वें मूव होगा। सदक़ात वग़ैरह के हवाले से मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि काली चीज़ का मंगल और हफ्ते के दिन सदका करें, ठीक है। और नगीना अगर कोई पहनना चाहते हैं तो आप नीलम पहन सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और लकी नंबर आपका रहेगा इस हफ्ते 1 और 2, और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी ग्रीन। बुर्ज सौर यानी टॉरस, बुर्ज सौर वालों के लिए इस टाइम पे मेंटली थोड़ी सी रफ़ एंड टफ़ कंडीशन बनी हुई है। जैसे मैंने वीडियो के पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजरते हैं। इसी तरीके से बुर्ज सौर वाले जिनका असेंडेंट सौर और टॉरस है, ठीक है, असेंडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सन साइन या मून साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये लोग काफ़ी अरसे से मेंटली बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली कभी अच्छे हालात कभी बुरे हालात, वो तो हमेशा उनमें अप एंड डाउन रहता ही है। लेकिन बुर्ज सौर वाले काफ़ी अरसे से मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उसकी एक वजह है कि सितारा राहु उनके लगन में बैठा हुआ है आके, ठीक है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ता है वक्तन फ़वक्तन। कभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कमी आ जाती है। तो ये उनके साथ पिछले 7-8 महीने से ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो ऐसे लोग जो डिप्रेस रहते हैं या जो डिप्रेशन में रहते हैं, आई वुड रिकमेंड ख़ासकर बुर्ज सौर वालों को, सबको नहीं, कि वो ज़रकून पहने, ठीक है, रिंग फिंगर के अंदर ज़रकून पहने, नगीना ज़रकून। उससे इंशाल्लाह उनके डिप्रेशन और एंजाइटी में काफ़ी हद तक कमी आएगी। और काली चीज़ का सदका किया करें हफ्ते के दिन,
ایک تسبیح میں بتاتا ہوں، یا فتاح یا رزاق، یہ آپ اگر تینوں چیزیں کمبینیشن میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت اس سے آپ کو افاقہ ہوگا اور بہت زیادہ آپ کے ڈپریشن اور انزائٹی میں کمی آئے گی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں پہلے گھر کے بارے میں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ راہو تو بیٹھا ہوا ہے کافی عرصے سے، لیکن ابھی ستارہ عطارد بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو سوچوں میں اضافہ ہے۔ پہلے یہ سوچیں بہت زیادہ نیگیٹو تھے جب تک ستارہ عطارد الٹی چال میں تھا، اب یہ ہے کہ آپ میں پازیٹیو انرجی کریٹ ہو رہی ہے، کیونکہ عطارد انرجیز بھی لے کر آتا ہے، تو بڑی پازیٹیو انرجیز آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں انشاءاللہ، بہت ہوپ ڈیولپ ہو رہی ہے آپ کے اندر، اور چیزیں بہت اچھی ہیں، آنے والا وقت بھی بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور کیونکہ مشتری بھی 10ویں میں بیٹھا ہوا ہے، ذوہل 9ویں بیٹھا ہوا ہے، تو ستاروں کی پوزیشنز بہت اچھی ہیں، لیکن چونکہ لگن میں راہو بیٹھا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو عطارد اب ماشاءاللہ اچھی پوزیشن میں ہے، تو لگن تھوڑا مضبوط ہو گیا ہے آپ کا۔ تو جیسے میں پہلے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ لگن کی بڑی امپورٹنس ہے، تو پہلا گھر مضبوط ہو تو سب کچھ ہی مضبوط رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے گھر کو ڈسکس کریں تو دوسرے گھر میں اس ٹائم پہ ستارہ سورج بیٹھا ہوا ہے، جو کہ ماشاءاللہ فرینڈ سائن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑی اچھی پوزیشن بنا رہا ہے مالی اعتبار سے، بہت زیادہ اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ تو میں آپ کو کہوں گا سوچ سمجھ کے جو بھی اپرچونیٹی آ رہی ہے اس کو گریب کریں، انشاءاللہ بڑی پازیٹیو چیزیں، بہت پازیٹیو چیزیں۔ اور ابھی بھی جاب تبدیلی کے حوالے سے، کوئی جاب پروموشن کے حوالے سے اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ تو جاب اگر سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو دس از یور ٹائم، جاب سرچ کریں انشاءاللہ، اور بڑے انتھوزیزم کے ساتھ، اس میں پازیٹیوٹی کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جائیں تو انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں۔ اسی طریقے سے تیسرے گھر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تیسرے گھر میں ستارہ زورا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک ماشاءاللہ اچھی پوزیشن بنا رہا ہے، تو بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں، اور کوئی گھر گاڑی کی وغیرہ کی خوشی مل سکتی ہے، کوئی گاڑی، نئی گاڑی کے حوالے سے اگر آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی نئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ اور فورن ٹریول کے حوالے سے بھی بڑی اچھی پوزیشن بن رہی ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ لیجر ٹریول کے لیے جانا چاہتے ہیں تو دس از یور ٹائم، آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھے گھر کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ گھر کا ماحول بہت بہتر ہے، ماشاءاللہ گھر کی چیزیں بہت بہتر ہیں، پیرنٹس کی ہیلتھ بہت بہتر ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز جو گھر والوں سے کروانا چاہتے ہیں تو دس از یور ٹائم، آپ کر سکتے ہیں۔ گھر والوں سے کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، میرج کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو دس از یور ٹائم، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر پانچویں گھر کو دیکھا جائے تو پانچواں گھر بھی ماشاءاللہ مضبوط ہے، اب کافی بہتر ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو اسٹڈی کے حوالے سے انزائٹی کریٹ ہو گئی تھی جون کے شروع سے، تو اب وہ جو ہے اس میں کافی حد تک کمی ہے، تو پانچواں گھر بھی ماشاءاللہ مضبوط ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں گھر کو دیکھیں تو جیسے راہو بیٹھا ہوا ہے لگن میں، تو اس کے اپوزٹ ہمیشہ راہو کیتو ہمیشہ اپوزٹ رہتے ہیں، تو کیتو بھی آپ کے ساتویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں تھوڑے بہت، آپسی ہم آہنگی میں کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو زیادہ میں آپ کو کہوں گا کہ زیادہ سوچیں نا اس چیز کے حوالے سے، اور ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کرنے کی، دیکھیں سمجھداری سے فیصلے لینے پڑتے ہیں انسان کو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ خرابی ہے، ایک خرابی موجود ہے، تو آپ اس خرابی کو آپ کو ایکسپلائٹ نہ کرنے دیں، آپ اس خرابی کے اوور کم کریں، ٹھیک ہے۔ تبھی ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ ہم جو اپنے فلاز ہیں ان کو کور کر سکیں، ان سے لڑ سکیں، تو یہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے سخت دی ہے۔ تو اسی طریقے سے نویں گھر کو دیکھیں تو نواں گھر ماشاءاللہ ایک اچھی پوزیشن بنائے ہوئے، اور ستارہ ذوہل بیٹھا ہوا ہے ابھی کرنٹلی الٹی چال میں، تو قسمت تھوڑی سی ڈاؤن جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے کام کو نہیں روکنا، اپنے کام کو جاری رکھیں۔ ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑا لاس کر رہے ہیں تو اس کو منیمائز کر لیں، ٹھیک ہے، منیملسٹک طور پہ اس کو کریں، لیکن اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ 10 اکتوبر کے بعد جب ستارہ ذوہل الٹی چال سے نکلے گا تو ماشاءاللہ چیزیں بہت اچھی بن جائیں گی، کیونکہ یہ ایک بڑا راج یوگ بنا رہا ہے، 10ویں کا مالک 9ویں بن رہا ہے، اور 9ویں گھر کا ستارہ 9ویں بن رہا ہے، تو یہ تو ماشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے، بہت زبردست اور بڑا بہترین دور ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے 10ویں گھر کو ڈسکس کر لیں تو 10ویں گھر میں ستارہ مشتری بیٹھا ہے، وہ 11ویں گھر کا مالک ہو کے بیٹھا ہے، تو 11واں گھر ذائچے میں بڑی ایک ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ یہ خواہشات کا گھر ہے اور مفادات کا گھر ہے، بڑی پیمنٹس کے حوالے سے، جائیداد
میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو جائیداد کا حصہ ملنا ہو تو ہم اس کا 11واں گھر دیکھتے ہیں کہ اس کا 11واں گھر میں کیا ستارہ ہے. اگر 11ویں گھر کی دشا بھی آ جائے تو بھی ہم بتاتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ آپ کو کوئی بڑا جائیداد کا حصہ بھی مل سکتا ہے. تو مشتری بھی اس ٹائم پہ تھوڑا سا الٹی چال میں ہے, وہ بھی تھوڑا سا آپ کے معاملات کو کمزور کرے گا, لیکن اتنا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہی معاملات سارے ختم ہو جائیں گے. تو جس طرح برا وقت نہیں رہتا, اچھا وقت نہیں رہتا, اس طرح برا بھی نہیں رہے گا. تو تھوڑا سا آپ کو چیزوں کو ہولڈ آن کرنے کی ضرورت ہے ہر حوالے سے. باقی انشاءاللہ آنے والا وقت آپ لوگوں کا ہی ہے, برج حمل والوں کا, برج ثور والوں کا. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے. تو 11واں گھر ویسے ہی راج یوگ بنائے ہوئے, تو خواہشات تو اللہ نے آپ کی اس سال بہت پوری کی ہیں, اور آنے والے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بہت خواہشات پوری کرنے لگے ہیں, بہت زیادہ خواہشات آپ کی پوری کرنے لگے. تو ریلیشن شپ کے حوالے سے تھوڑے سے ایشوز ہیں, اس کے علاوہ تھوڑا سا کام کے حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ تھوڑا سا تھم کے چلیں. تو لکی ڈے آپ لوگوں کے لیے رہے گا اس ہفتے بدھ اور جمعرات کا, اور لکی نمبر آپ کے لیے رہے گا 3 اور 4, اور لکی کلر میں آپ کو کہوں گا وائٹ کلر آپ کے لیے لکی رہے گا. اور اگر آپ کوئی نگینہ وغیرہ پہننا چاہتے ہیں تو برج ثور والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ اوپل پہنیں, انشاءاللہ اس سے آپ کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہوگی اور آپ کے لیے بہت پازیٹیوٹی آئے گی. برج جوزا یعنی جیمنائی, برج جوزا والوں کے لیے بھی جیسے ویڈیو کے ارلی پارٹ میں نے ڈسکس کیا کہ جی ڈپریشن اور انزائٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ہفتے ہر ستارے کے حوالے سے. تو برج جوزا والے ویسے ہی بہت سوچتے ہیں کیونکہ ان کے لگن کا ستارہ عطارد ہے. تو عطارد آپ کے انٹلیکچوئلس کو, آپ کے مائنڈ کو, کتنا اسٹرانگ آپ کا مائنڈ ہے, آپ کتنا سوچتے ہیں, کس طریقے کی آپ کی تھنکنگ ہے, آپ پازیٹیو سوچتے ہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں, پرسنالٹی کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں. جن لوگوں کے لگن میں عطارد موجود ہوتا ہے پہلے گھر میں, ٹھیک ہے, ایسے لوگ بہت زیادہ پرسنالٹیز رکھتے ہیں. مطلب یہ ہر بندے کو خوش رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یہ اپنی پرسنالٹیز کو مولڈ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے حوالے سے, لوگوں کی طرح. ہر بندے کو ان کی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی, لائک اگر ایک بندہ غصے والا ہے تو یہ اس کے ساتھ غصے سے پیش آتے ہیں. اگر کوئی بندہ بہت سافٹ اسپوکن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سافٹ اسپوکن رہتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو برج جوزا والے ابھی ذرا کچھ عرصے سے تھوڑے سے کمزور پوزیشن میں ہیں. جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا, جب مرکری 12ویں آ جائے یا خراب گھر میں آ جائے, تو ان کے لیے مرکری 12ویں آیا ہوا ہے, تو ان کی سوچوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے. یہ ویسے ہی بہت سوچتے ہیں کیونکہ لگن کا مالک ہے عطارد, تو ان کی بڑی سوچو اور بولو والی صلاحیت ہوتی ہے ان میں. یہ ہمیشہ تول کے بولتے ہیں, ایسے ہی یہ بلنڈر نہیں کر دیتے کچھ بھی, مطلب منہ پھٹ نہیں ہوتے جوزا والے. تو یہ بات ہے کہ ابھی تھوڑا سا ان کے لیے پرسنالٹی میں کمزوری ہے. اور ابھی میں ان کو کہوں گا برج جوزا والوں کو کہ آپ ذرا کچھ عرصے تک ہر بدھ والے دن ہری چیز کا صدقہ کریں. اور برج جوزا والوں کو تو میں ویسے ہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک اسٹون ہوتا ہے پنا, وہ پہنیں, وہ لائف ٹائم پہنیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو, ایسے لوگ جن کا مائنڈ انہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے مائنڈ پہ حاوی ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے ویسے ہی ریکمینڈ ہے کہ آپ پنا پہنیں, تو اس سے آپ کی اوور تھنکنگ کنٹرول رہتی ہے, آپ کی انزائٹی کنٹرول رہتی ہے, آپ کا ڈپریشن کنٹرول رہتا ہے جو وقتاً فوقتاً آ کے آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہے. کیونکہ جیسے ہی ستارہ عطارد الٹی چال میں جاتا ہے جوزا والے کمزور ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اگر ان کے پہلے گھر کو اس ٹائم پہ ڈسکس کریں تو پہلے گھر کا ستارہ ایک کمزور پوزیشن میں, لیکن ستارہ سورج بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ تیسرے گھر کا مالک ہے. تو اوور آل غصے میں بھی اضافہ ہے ابھی, اور تھوڑی سی ڈپریشن اور انزائٹی میں بھی اضافہ ہے. تو تھوڑا سا ابھی محتاط رہیں, تو تھوڑا سا ابھی کچھ عرصے کے لیے آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. جب جوزا والوں کے لیے عطارد لگن میں آ جائے گا تو ایک بڑی اچھی پوزیشن بن جائے گی, تو وہ آنے والے ہفتوں میں اس کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. تو اسی طریقے سے ہم اگر دوسرے گھر کو دیکھ لیں, ہاں غصے پہ میں اب بتا رہا تھا کہ غصے کو ضرور کنٹرول کریں, کسی لڑائی جھگڑے کا حصہ نہ بنیں, تو وہی آپ کے حق میں بہتر ہے. غصہ کنٹرول رکھیں گے تو ساری چیزیں ہی کنٹرول میں رہیں گی انشاءاللہ. تو دوسرے گھر کو ڈسکس کریں تو ستارہ زورا آپ لوگوں کے دوسرے گھر میں بیٹھا ہے, جو کہ مالی اعتبار سے ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن بنا رہا ہے. ویسے تو منگل بھی بیٹھا ہوا ہے, تو لیکن یہ ہے کہ اگر جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں
تو کوشش کریں انشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن ہے. خاص کر ایسے لوگ جو میڈیا انڈسٹری سے منسلک ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن ہے. تو اپنے کام کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے, جاب تبدیل کے حوالے سے, فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے بڑی اچھی پوزیشن ہے. اپنے فائنینس کو مینیج کریں, انشاءاللہ آگے معاملات بہتر ہی رہیں گے. تو تیسرے گھر کو ڈسکس کریں تو تیسرے گھر کا ستارہ لگن میں بیٹھا ہے, تو بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ماشاءاللہ بہتر ہونے جا رہے ہیں. جو معاملات خراب تھے ان میں کافی حد تک اب بہتری آ جائے گی. تو اوور آل تیسرے گھر کے معاملات کافی بہتر ہیں. تیسرے گھر سے آپ کے ٹریول کو بھی دیکھا جاتا ہے, تو ایسے لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں, قریبی ٹریول کر رہے ہیں, ان کا ٹریول ماشاءاللہ اچھا رہے گا. تو چوتھے گھر کو ڈسکس کر لیں تو مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے ابھی ڈپریشن ہو سکتا ہے, ابھی کوئی پریشانی مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے, یا گھر میں کوئی ایسی پریشانی آپ کے کریٹ ہو سکتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ رہ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا کہ آپ ہری چیز کا صدقہ کریں, انشاءاللہ اس سے آپ کے معاملات, بدھ والے دن ہری چیز کا صدقہ کریں تو انشاءاللہ اس سے معاملات کافی حد تک بہتر ہوں گے, اور کافی نمایاں کمی آئے گی گھر کی پریشانیوں میں انشاءاللہ. گھر کا ماحول واقعی بہت خراب ہے. تو اسی طریقے سے پانچویں گھر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اولاد کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے سے اپنی اولاد کے حوالے سے پلاننگ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت کافی ان کو اچھی نیوز مل سکتی ہیں آنے والے وقتوں میں. اولاد کی صحت کے حوالے سے اچھی چیزیں ہیں. اور ایسے لوگ جو تعلیم کے حوالے سے, تعلیم کے سیکٹر سے منسلک ہیں اور جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی بڑی زبردست پوزیشن ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. ان کو بڑے پازیٹیو آنسر مل سکتا ہے اس ٹائم پہ. ساتویں گھر کو دیکھیں تو ساتویں گھر کا ستارہ آپ کے 9ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ایک ماشاءاللہ اچھی پوزیشن بنا رہا ہے, بہت زبردست پوزیشن بنا رہا ہے آپ کا 7واں گھر. تو ریلیشن شپ کے حوالے سے چیزیں بہت اچھی ہیں اور بہت پازیٹیو ہیں. بس وہی بات ہے کہ جو ڈپریشن انزائٹی ہے وہ آپ کو پریشان کیے ہوئے. ایک اور میں آپ کو برج جوزہ والوں کے بارے میں بات بتاتا ہوں. یہ اپنی بات کسی سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. یہ صرف لوگوں کو اتنی بات بتاتے ہیں جتنا انہیں ٹھیک لگتا ہے کہ جی اس بندے کو, فلاں بندے کو اتنی بات پتہ ہونا چاہیے, بس اس سے زیادہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے یہ کسی کو. تو 7واں گھر ماشاءاللہ ایک اچھی پوزیشن بنائے ہوئے. ایسے لوگ جو سیکنڈ میرج کے حوالے سے اور پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی پوزیشن ہے, لیکن تھوڑا سا اکتوبر کے مہینے تک رک جائیں گے تو ماشاءاللہ اور پوزیشن اچھی ہو جائے گی, کیونکہ ستارہ مشتری الٹی چال میں, تو وہ اکتوبر کے مہینے سے جیسے ہی سیدھا ہوگا تو ماشاءاللہ اور ایک بڑی اچھی پوزیشن بن جائے گی آپ کے لیے. تو اسی طریقے سے آپ کے 8ویں گھر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ستارہ زحل آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جو کہ تیسری نظر سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھتا ہے. تو عزت میں تھوڑی سی کمی واقع ہو سکتی ہے. تو بزنس کے حوالے سے میں ابھی کہوں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کریں آپ لوگ بزنس کے حوالے سے. اگلے سال کوئی اپنا بڑا بزنس سیٹ اپ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا, جو نیو سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی اچھی پوزیشن بنے گی اگلے سال سے. ستارہ زحل موو ہو کے آپ کے 9ویں گھر میں آ جائے گا, ستارہ مشتری آپ کے 9ویں گھر میں بیٹھا ہوگا. تو اپنے سیٹ اپ کے حوالے سے یا فورن ٹریولنگ کے حوالے سے, امیگریشن کے حوالے سے خاص کر میں دیکھتا ہوں بڑی اچھی پوزیشن ہے نیکسٹ ایئر, بڑی پازیٹیوٹی ہے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے 9ویں گھر کو ڈسکس کریں تو مشتری بیٹھا ہوا ہے, جو کہ الٹی چال میں, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سیکنڈ میرج کے حوالے سے تھوڑا سا ابھی کمزور پوزیشن ہے. جب زحل بھی آ جائے گا تو 9واں گھر ویسے ہی مضبوط ہو جائے گا. تو 10ویں گھر کو بھی دیکھ لیں تو بھی ذرا اکتوبر تک, جیسے میں نے بتایا کہ کام کے حوالے سے ابھی صبر رکھیں. جن کا اپنا کام ہے وہ اس کو جاری رکھیں, ایکسپینڈ بھلے نہ کریں, ایکسٹرا فائنینسنگ اس میں مت ڈالیں, ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا محتاط رہ کے چلیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی اکتوبر سے یہ ستارے الٹی چال سے باہر آئیں گے تو بہت پازیٹیوٹی ہے. تو 11ویں گھر کو ڈسکس کریں تو 11ویں گھر کا ستارہ آپ کا دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی زبردست پوزیشن ہے, بہت زبردست پوزیشن ہے. بہت سی خواہشات اور مفادات پوری ہونے کی پوزیشن آپ کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور 12ویں گھر کو ڈسکس کریں تو ستارہ عطارد آپ کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو بس آپ نے لوگوں سے محتاط رہنا ہے, کوئی دھوکہ ووکہ مل سکتا ہے آپ کو اس ہفتے, اور بڑا شدید قسم کا دھوکہ ملنے کے چانسز ہیں, تو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو لکی ڈے آپ کے لیے رہے گا جی بدھ اور جمعرات کا دن لکی رہے گا آپ کے لیے. لکی کلر آپ کے لیے ریڈ رہے گا اس ہفتے, اور لکی نمبر آپ کے لیے رہے گا 9 اور 6. اور جیسے میں نے بتایا جو لوگ ڈپریسڈ ہیں اور انزائٹی کا شکار ہیں وہ پنہ پہن سکتے ہیں. برج سرطان یعنی کینسر, جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ڈسکس کیا تھا ڈپریشن انزائٹی کے بارے میں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن جن ستاروں کے اوپر, جن جن برج والوں کے اوپر اس چیز کا امپیکٹ آ رہا ہے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے.
تو برج سرطان والے بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں، اور اس ڈپریشن انزائٹی کو بڑا ان کے لیے تو بہت زیادہ، ان کو مائگرین وغیرہ کی بھی شکایت، آدھے سر میں درد کی شکایت، کندھوں پہ بوجھ فیل ہونا، سر میں کمر میں پیچھے درد ہو رہنا، یہاں گردن میں پیچھے بڑا درد فیل ہونا، اکثر ان کو یہ شکایت رہتی ہے۔ میں برج سرطان جن کا تالے لگن یعنی اسینڈنٹ، جن کا پہلا گھر زائچے میں سن سائن یا مون سائن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنا اسینڈنٹ نہیں پتا اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ کامنٹ کر دیں، میں بتا دوں گا آپ کو۔ نہیں تو اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے اپنا اسینڈنٹ خود معلوم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ستارے زحل کی ڈائریکٹ نظر ہے کرنٹلی 2 سال سے، تقریباً 2 سال سے ستارے زحل کی نظر ہے ان کے لگن کے اوپر، تو یہ بہت زیادہ ڈپریسڈ رہتے ہیں، بہت زیادہ اوور تھنکنگ میں رہتے ہیں، اور کہیں بھی مطلب ان کی اوور تھنکنگ ان کو لے کے کہیں پہنچتی نہیں ہے، مطلب وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ پھر ڈپریشن اور انزائٹی وقتاً فوقتاً، ایون ریلیشن شپ وائز ان کو بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے برج سرطان والوں کو کرنٹلی، جب تک زحل یہاں پہ ہے۔ زحل انشاءاللہ نیکسٹ ایئر موو ہو جائے گا ان کے یہاں سے، 7ویں گھر سے نکل جائے گا۔ وہی میں نے بتا رہا ہوں جیسے کہ جب خراب ستارے کی نظر آپ کے لگن پہ ہو تو ڈپریسڈ اور آپ انزائٹی میں رہتے ہیں، تو زحل جب جیسے ہی ان کے لگن کو دیکھ رہا ہے تو اس وجہ سے ان کی ڈپریشن اور انزائٹی میں کافی اضافہ رہتا ہے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ برج سرطان سے تعلق رکھتے ہیں تو کالی چیز کا صدقہ کریں ہفتے کے دن، انشاءاللہ اس سے کافی حد تک آپ کی انزائٹی میں کمی آئے گی۔ تو پہلے گھر کو ڈسکس کریں، تو جیسے ابھی بتایا کہ ستارہ زحل کی نظر ہے، لیکن ستارہ زورا آپ کے لگن میں بیٹھا ہوا ہے اور منگل لگن کا مالک ہو کے 10 میں بیٹھا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ پہلا گھر بڑا مضبوط ہے، پرسنالٹی میں بہت پازیٹیو وائبز ہیں، بہت پازیٹیوٹی ہے، چیزیں بہت اچھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک چیزیں بہت رائٹ ڈائریکشن میں، ڈپریشن اور انزائٹی میں کافی حد تک کمی ہے، ٹھیک ہے، اب کافی حد تک کمی ہے، اور بڑی پازیٹیوٹی، بہت پازیٹیوٹی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی لائف میں آتی ہوئی، اور بڑا کانفیڈنس بوسٹر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، جاب کے حوالے سے بڑی اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ برج سرطان والے ویسے تو بہت زیادہ سوچوں میں اور اوور تھنکنگ میں ہیں پچھلے 2 سال سے، لیکن یہ ایک اچھی گڈ نیوز ہے کہ ستارے اس ٹائم پہ ان کو کافی حد تک سپورٹ کر رہے ہیں، تو لگن ان کا بڑا مضبوط ہے، تو پرسنالٹی میں بہت پازیٹیوٹی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے گھر کو دیکھیں تو دوسرا گھر کا ستارہ سورج آپ کا 12ویں گھر بیٹھا ہے، تو فائنینشیل مینجمنٹ کی بہت ضرورت ہے، بجٹ بنانے کی بہت ضرورت ہے آپ کو، تو بجٹ بنا کے چلیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ منتھ اینڈ پہ شارٹ نہیں پڑیں گے کیش پہ، جو آپ کا بجٹ ہوگا انشاءاللہ آپ اس پہ پورا اتر جائیں گے۔ تو جاب وغیرہ کے حوالے سے اگر خواہشات رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی خواہش یہ ضرور پوری ہو جائے گی جاب تبدیلی کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے مالی اعتبار سے میں چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھی دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے، بہت زبردست دیکھ رہا ہوں۔ تو تیسرے گھر کو ڈسکس کریں تو تیسرے گھر کا ستارہ آپ کا 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ تیسرا گھر اس ٹائم پہ بڑی اچھی پوزیشن بنائے ہے، کسی بہن بھائیوں کو میں بڑا زبردست فائنینشیل گین ہوتا دیکھتا ہوں آپ کے، اور بڑی خوشیاں آپ کو بہن بھائیوں کی طرف سے ملتی ہوئی دیکھتا ہوں، اور آپ کے بہن بھائیوں کو بڑا خوش دیکھتا ہوں اس ٹائم پہ، اور اگر کوئی لیجر ٹریول کرنا چاہتے ہیں آپ تو بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے، دس از دا رائٹ ٹائم۔ کوئی فورن ٹریول کے حوالے سے یا شارٹ ٹرم ٹریول کے حوالے سے، ایون انٹر سٹی ٹریول کے حوالے سے بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے، تو ٹریولنگ آپ کے لیے بڑی فیوریبل ہے، تو اس ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریولنگ وغیرہ ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے چوتھے گھر کو دیکھیں تو ماشاءاللہ چوتھا گھر ایک بڑی زبردست پوزیشن بنائے ہوئے ہے، گھر کا ماحول کافی بہتر ہے، بس غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، غصہ نہیں آنا چاہیے، باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، گھر کا ماحول بھی بہتر ہے، گھر والوں کی بھرپور سپورٹ آپ کو حاصل ہے ہر طریقے سے، خاص کر آپ کوئی گھر گاڑی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں گھر کو دیکھیں تو 5ویں گھر میں ستارہ کیتو بیٹھا ہوا ہے، تو پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو تعلیم کے حوالے سے یہ تھوڑی سی پریشانیوں کا سامنا ہے، وقتاً فوقتاً جتنی آپ محنت کریں اس حوالے سے آپ کو آؤٹ پٹ نہیں مل پا رہا ہے، تو اگر آپ کو طالب علم میں اور اس طریقے کی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ سنڈے کے دن لال چیز کا صدقہ ضرور کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے معاملات کافی بہتر ہوں گے، اور آیت کریمہ کا ورد کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھنی، ایک دن میں 10 سے 12 مرتبہ آپ نے بس آیت کریمہ پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنی، بہت تھوڑی تعداد میں آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں گھر کو دیکھیں تو 7واں گھر
جو کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے ستارہ زحل بیٹھا ہوا ہے 8ویں گھر کا مالک ہو کے، تو ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس ٹائم پہ. ریلیشن شپ پچھلے 2-1 سال سے بہت زیادہ خراب ہے، اور بہت زیادہ پریشانیاں آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں. تو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ جن کا ریلیشن شپ بہت زیادہ ڈسٹرب چل رہا ہے، اب دیکھیں سب کے ساتھ ساری پرابلمس تو نہیں ہو سکتی نا. ایسے لوگ جو بہت زیادہ ریلیشن شپ کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہیں، آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ نیلم پہنیں اور یا فتاحو یا رزاقو کا ورد کیا کریں، اور ہفتے کے دن کالی چیز کا صدقہ دیا کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کے ریلیشن شپ میں کافی بہتری آئے گی. تو 9ویں گھر کو دیکھیں تو 9ویں گھر کا ستارہ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو قسمت بھی آپ پہ تھوڑی سی کم مہربان ہے کرنٹلی، کیونکہ وہ مشتری جو ہے وہ الٹی چال میں چلا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات معاملات بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی اکتوبر سے ستارہ زحل بھی الٹی چال سے آئے گا باہر، اور ابھی ذرا ریلیشن شپ کے حوالے سے اسی لیے معاملات خراب ہیں کہ ستارہ زحل الٹی چال میں، تو وہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. مشتری بھی الٹی چال میں اکتوبر کے مہینے سے باہر آ جائے گا، تو انشاءاللہ لک بھی کافی حد تک امپروو ہوگا. تو 10ویں گھر کو اگر دیکھوں تو ایسے لوگ جو سیاست سے منسلک ہیں یا گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ماشاءاللہ بڑی زبردست پوزیشن ہے. ان کی عزت میں بھرپور اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور بڑی زبردست، بہت ماشاءاللہ پوزیشن اچھی بنی ہوئی ہے. تو 11ویں گھر میں ماشاءاللہ آپ کے عطارد بیٹھا ہوا ہے. 11ویں گھر میں عطارد میں نے بڑے مضبوط زائچوں میں دیکھا. جو زائچے مضبوط ہوتے ہیں ان کی خواہشات بہت زیادہ پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات بڑے اچھے طریقے سے پوری کر دیتے ہیں. تو 11واں گھر بھی مضبوط ہے. تو اوور آل مکس ریزلٹس ہیں ان کے لیے. کئی جگہ پہ معاملات بہت اچھے ہیں اور کئی جگہ پہ معاملات تھوڑے ڈاؤن ہیں. جیسے فائنینس کے حوالے سے چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ریلیشن شپ وائز تھوڑا سا اسٹرگل ہے ابھی کرنٹلی. تو لکی ڈے ان کے لیے رہے گا جی ہفتہ اور اتوار کا دن ان کے لیے ماشاءاللہ بہت لکی رہے گا. اور لکی کلر ان کے لیے جی وائٹ اور ریڈ ہے. اور لکی نمبر ان کا بنتا ہے جی 7 اور 6. برج اسد یعنی لیو. برج اسد والے ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی تو بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ شیر مطلب لیو، تو یہ بڑے مطلب ڈیسیجن پہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اپنے ڈیسیجن کے بارے میں، اور کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لیتے یہ لوگ. زندگی میں بہت کم غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں، اور بڑے بولڈ ڈیسیجن لینے کے ماہر ہوتے ہیں. اور ان کے ڈیسیجن ہمیشہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیوٹی پہ ہی اینڈ ہوتے ہیں. تو برج اسد والے تو ماشاءاللہ بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس ٹائم پہ بھی ان کا لگن کا ستارہ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، جو کہ ایک بڑی زبردست پوزیشن بنائے ہوئے. تو برج اسد والے تو ماشاءاللہ اپنی لائف کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. ریلیشن شپ وائز یس تھوڑا سا اسٹرگل ہے کرنٹلی ابھی، بٹ ویسے ان کی پرسنالٹی میں بڑی پازیٹیوٹی ہے، اور بہت پازیٹیوٹی اور بڑی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے. غصے کے حوالے سے کچھ ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایون ود ان دا ریلیشن شپ میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ ابھی غصہ کنٹرول کریں، ورنہ ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا. تو اسی طریقے سے دوسرے گھر کو دیکھیں جو کہ فائنینس کا گھر ہوتا ہے، جاب کا گھر ہوتا ہے، کانفیڈنس کا گھر ہوتا ہے، بالوں کا، اسکن کا، آنکھوں کا. تو یہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ گھر ہے دوسرا گھر. تو دوسرے گھر کا ستارہ ماشاءاللہ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو بڑی زبردست عزت میں بہت اضافہ ہوتی دیکھ رہا ہوں. جاب پلیس پہ میں ماشاءاللہ آپ کی عزت میں بہت اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. کوئی اچھی اور بڑی زبردست قسم کی جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دس از یور ٹائم. آپ اپنی بھرپور کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے. اس میں کامیابی کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ عزت بھی آپ کو بہت ملے گی. اگر آپ کرنٹلی بھی کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں تو میں وہاں پہ بھی آپ کی عزت میں بہت اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کا اپنا کام ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دے گا اور عزت سے نوازے گا. اس ٹائم پہ بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں لیو والے. تو ماشاءاللہ عزت میں بہت اضافہ ہوتے دیکھ رہا ہوں. اور فائنینشلی بھی میں آپ کو بڑا سٹیبل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی ستارہ عطارد 11ویں گھر بھی آئے گا. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا زبردست ٹائم ہے. فیزیبلٹی بنائیں اور اس کو فیزیبلٹی کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے کام میں. انشاءاللہ بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے. تو تیسرے گھر کو دیکھیں تو ذرا نوکروں چاکروں سے تھوڑا سا خیال کریں، محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا ریلیشن شپ میں تھوڑے سے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں کرنٹلی، کیونکہ ستارہ زورا آپ کا 12ویں گھر میں ہے، تیسرے گھر کا مالک ہو کے. دوسرا یہ کہ منگل کی بھی چوتھی نظر ہے 12ویں گھر سے آپ کے بہن بھائیوں، تو بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا معاملات خراب ہو سکتے ہیں.
اور ذرا ایسے دوست جو کہ تھوڑا نگیٹو ایکٹیویٹیز میں، تو میں کہوں گا کہ ذرا ان کو بھی کرنٹلی اوائڈ کریں، وہ بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں کسی بھی قسم کا. تو تیسرا باقی دیکھتے ہیں چوتھا گھر. چوتھے گھر میں ذرا کیتو بیٹھا ہوا ہے اور چوتھے گھر کا مالک بھی آپ کا جو ہے وہ 12 میں بیٹھا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا ذرا ریلیشن شپ کے حوالے سے تو معاملات خراب ہی ہیں، لیکن گھر کا ماحول بھی تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے کرنٹلی، تو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لال چیز کا صدقہ کریں منگل کے دن، انشاءاللہ اس سے گھر کا ماحول بہتر ہوگا. مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے آپ کو تو اس حوالے سے بھی اس میں بھی کمی آئے گی. اور اپنا ڈرائیو بڑا کیئرفلی کریں، ڈرائیو کے حوالے سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو. تو 5ویں گھر کو دیکھو تو 5ویں گھر کا ستارہ 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے طالب علم لیو والے جو ملک سے باہر ٹریول کرنا چاہتے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے یا پلان کر رہے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا ابھی پلان کریں. دس از یور ٹائم. پورا 1 سال ہے آپ کے لیے، باہر جانے کے حوالے سے پلاننگ کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت کامیابی ملے گی. دور ممالک ٹریول لائک کینیڈا، آسٹریلیا، USA، تعلیم کے حوالے سے آپ لوگ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. ضرور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملے گی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا چھٹا گھر دیکھوں تو تھوڑا صحت کے حوالے سے میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں. صحت کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایسے لیو والے جو صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ نیلم پہنیں ہفتے کے دن سے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو کچھ عرصے کے لیے پہننا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی انشاءاللہ ہیلتھ کافی بہتر ہوگی. تو اسی طریقے سے 7ویں گھر کو دیکھوں تو وہی جو بات میں نے پہلے کہی کہ ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، بہت محتاط رہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، غصے کو کنٹرول کریں. غصہ سب سے بڑی فساد کی جڑ بن سکتا ہے آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ستارہ مشتری بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی 8ویں کا مالک ہو کے، خراب گھر کا مالک ہو کے. تو اللہ نہ کرے کہ ریلیشن شپ ختم ہونے کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سدھاریں گے نہیں تو، کیونکہ مشتری بھی اس ٹائم پہ الٹی چال میں ہے. تو معاملات ریلیشن شپ وائز تھوڑے سے خراب ہیں. ایون پارٹنرشپ بزنس جو لوگ کر رہے ہیں یا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی میں تھوڑا اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کرنٹلی. اسی طریقے سے 9ویں گھر کو دیکھوں تو 9ویں گھر تھوڑا سا کرنٹلی کمزور ہے، لیکن یہ 10-15 دن کے بعد انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا. تو ٹریول کے حوالے سے اور جو لوگ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو میں انہیں کہوں گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں. تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ ہے اور بڑی پازیٹیوٹی ہے آگے آنے والے وقت میں. اسی طریقے سے 10ویں گھر کو دیکھوں تو ماشاءاللہ عزت میں بہت اضافہ ہوتا دیکھتا ہوں. فائنینشلی بھی، ورک پلیس پہ بھی، آپ کا اپنا کام بھی ہے تو عزت میں اللہ تعالیٰ بہت اضافہ دیں گے. ستارہ عطارت بیٹھا ہوا ہے 11ویں گھر کا مالک ہو کے. تو خواہشات میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی جو پازیٹیو خواہشات ہیں ان میں بہت اضافہ ہوگا اور وہ پوری بھی ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. اسی طریقے سے 11ویں گھر کو دیکھوں تو 11ویں گھر میں ستارہ سورج بیٹھا ہے لگن کا مالک ہو کے. تو بڑی زبردست پوزیشن ہے اسد والوں کے لیے. خواہشات کے حوالے سے بہت زبردست، کوئی بڑی پیمنٹس کے حوالے سے بڑی زبردست، کہیں پیسہ پھنس گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے نکلنے کے بڑے زبردست چانسز ہیں. تو 12ویں گھر کو دیکھوں تو ستارہ زورا بیٹھا ہوا ہے، وہی جو اپوزٹ جینڈر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ معاملات تھوڑے سے خراب ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی. ستارہ زورا بھی ابھی کچھ دنوں میں ہی 15 دن کے بعد لگن میں آ جائے گا. تو ریلیشن شپ کے حوالے سے جو بہت ایکسٹریم پہ چیزیں گئی ہوئی ہیں کافی حد تک کمی آئے گی. تو لکی ڈے آپ کے لیے رہے گا جی بدھ اور جمعرات کا، اور لکی نمبر اس ویک رہے گا آپ کے لیے 2 اور 3، اور لکی کلر آپ کے لیے رہے گا اس ہفتے گرین. برج سنبلہ یعنی ورگو، جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم ڈپریشن اور انزائٹی کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ستارے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار رہتے ہیں یا کن کن وجوہات کے بنا پہ، اور کون کون سے برج کرنٹلی بھی ڈپریشن اور انزائٹی سے گزر رہے ہیں. تو برج سنبلہ والوں کا ذکر، ڈپریشن اور انزائٹی کا ذکر ہو اور برج سنبلہ والوں کا ذکر نہ ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ برج سنبلہ والوں کے لگن کا ستارہ عطارد ہوتا ہے. جب بھی عطارد الٹی چال میں جاتا ہے یہ ڈپریشن، انزائٹی اور اس طریقے کی پریشانیوں سے گزرتے ہیں. ستارہ عطارد چھٹے آ جائے، 8ویں آ جائے، 12ویں آ جائے، کسی خراب ستارے کے ساتھ آ جائے، تو یہ لوگ مینٹلی بہت زیادہ ڈپریس رہتے ہیں اور مینٹلی بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں.
چونکہ ان کے لگن کا ستارہ ہے. اور یہ ویسے ہی بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے لیتے ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے بولنا, اپنے ڈیسیژن لینا اور تولو بولو والی بات کرنا, اور ہر کسی کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر نہیں کرتے. جتنا ان کا دل کرتا ہے لوگوں کے ساتھ خود کو اتنا ہی شیئر کرتے ہیں جتنا ان کو سمجھ آتا ہے. ان کو کریدنا اندر سے, ان کے اندر سے بات نکالنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے برج سنبلا والوں کے اندر سے, کیونکہ اپنی باتیں ڈسکس نہیں کرتے. جن پہ ان کو 110% ٹرسٹ ہوتا ہے یہ صرف انہیں کو اپنی بات بتاتے ہیں. دے ہیو ڈفرینٹ پرسنالٹیز, نو ون نو دیم کمپلیٹلی. یہ صرف اتنا ہی آپ ان کو جانتے ہیں جتنا انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہر کسی کو اس کے کیلیبر پہ آ کے ٹریٹ کرتے ہیں یہ لوگ. بڑے ڈفرینٹ, بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا 31 مئی سے کافی ڈپریس تھے. اب تو ماشاءاللہ چیزیں اچھی ہو گئی ہیں ان کے لیے, کیونکہ ستارہ عطارد الٹی چال سے باہر آ گیا ہے, نویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, لگن کا مالک ہو کے ایک راج یوگ بنا رہا ہے. تو ماشاءاللہ سنبلا والوں کے لیے بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے. اوور آل چیزیں بہت اچھی ہیں. پہلا گھر بہت مضبوط ہو گیا ہے اب, تو ماشاءاللہ اوور آل چیزیں بہت زبردست ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے دوسرے گھر کو ڈسکس کر لیں تو دوسرے گھر کا ستارہ زورا ان کے 11ویں گھر میں موجود ہے. تو ماشاءاللہ فائنینسز میں ڈے بائی ڈے بہتری آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور بڑی خواہشات ان کی پوری ہو رہی ہیں. خواہشات پوری ہونے کے حوالے سے بڑا زبردست دور چل رہا ہے ان کا. تو میں ان کو کہوں گا آپ بس خواہش رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خواہش رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش نہ پوری کریں. لگژریز میں اضافہ ہوگا اور اسکن بیٹر ہوگی آپ کی, اوور آل ہیلتھ بیٹر ہوگی آپ کی انشاءاللہ. مینٹل ہیلتھ پہ بڑا بہتری آئے گی, کانفیڈنس بڑا بوسٹ ملے گا آپ کو. تو اوور آل چیزیں ماشاءاللہ اس ٹائم پہ سنبلا والوں کے لیے بہت اچھی ہیں, فائنینشلی بھی اور ان کی پرسنالٹی کے باعث بھی. اسی طریقے سے اگر تیسرے گھر کو دیکھیں تو تیسرے گھر میں ذرا کیتو بیٹھا ہوا ہے, تو تھوڑا سا گھر والوں کی طرف سے معاملات ایسے ہی ہیں. کوئی بہن بھائی آپ کا بہت زیادہ ڈپریسڈ یا پریشان ہے کرنٹلی, اور ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ میں بھی ایشوز وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو تھوڑا سا محتاط رہیں. فارن ٹریولنگ کے لیے ابھی ذرا کچھ خاص کنڈیشن نہیں بنی ہوئی, تو اگر ابھی تھوڑا کچھ عرصے کے لیے اوائڈ کر دیں گے تو آپ کے حق میں بہتر ہے. اسی طریقے سے چوتھے گھر کو دیکھا جائے تو چوتھے گھر کا ستارہ ابھی بھی چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اب تو الٹی چال میں چلا گیا ہے. تو مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. گھر میں بہت پریشانی بنی ہوئی ہے بڑے عرصے سے, اور خاص کر اپریل کے مہینے سے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے. تو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بڑا محتاط رہنا ہے. تو گھر گاڑی تبدیلی کے حوالے سے بھی کوئی اتنی خاص اچھی خبر مجھے ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ میں آپ کو اس حوالے سے پریشان ہی دیکھتا ہوں. آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو تھوڑا سا ابھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ اپنے سوچ سمجھ کے لینے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نویں گھر کو دیکھوں تو نویں گھر میں ستارہ زحل بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی اس ٹائم پہ کرنٹلی پانچویں گھر کو دیکھوں تو ستارہ زحل بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی کرنٹلی تھوڑا سا الٹی چال میں چلا گیا ہے. تھوڑے سے معاملات اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو ڈپریس کر سکتے ہیں, کوئی پریشانی بن سکتی ہے. لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کریں, بہت سوچ سمجھ کے اپنا ڈیسیژن لیں. لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کریں, بالکل لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کریں. ایون فرینڈس پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں اس ٹائم پہ, کیونکہ یہ وقت ہی نہیں ہے کسی پہ ٹرسٹ کرنے کا, تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ریلیشن شپ وائز ساتویں گھر کو دیکھا جائے تو ساتویں گھر کا بھی ستارہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا, الٹی چال میں چلا گیا ہے مشتری. تو ریلیشن شپ وائز بھی تھوڑا بہت اسٹرگل آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ کے پارٹنر کی آپ کو بھرپور سپورٹ رہے گی اور معاملات ٹھیک ہی ڈائریکشن میں رہیں گے. اگر آپ کو ریلیشن شپ کے حوالے سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے تو آپ جمعرات کے دن پیلی چیز کا صدقہ کریں اور پیلا پخراج پہنیں شہادت کی انگلی میں. انشاءاللہ اس سے آپ کی مدر کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, آپ کی اپنی ہیلتھ بھی بہت بہتر ہوگی, اور آپ کے ریلیشن شپ میں بھی بہت پازیٹیوٹی آئے گی. اسی طریقے سے نویں گھر کو دیکھوں تو نویں گھر پہ ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست راج یوگ بنا ہوا ہے. 10ویں گھر کا مالک مرکری نویں بیٹھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ لک کی بہت امپروومنٹ ہے, بہت زیادہ امپروومنٹ ہے لک کی آپ کے, بہت زیادہ. خاص کر ایسے لوگ جن کی سیکنڈ میرج ہے ان کے لیے تو معاملات ماشاءاللہ اس ٹائم پہ بہت اچھے ہیں اور بھرپور چیزیں چل رہی ہیں ان کے لیے. تھوڑا سا ڈپریس رہی ہیں چیزیں, لیکن اب ماشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہیں.
اور مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا اور اسپریچوالٹی میں اضافہ ہوگا. کوئی ایسا ٹریول، لیجر ٹریول نہیں، کوئی مذہبی ٹریول اگر آپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. اسی طریقے سے 10ویں گھر کو دیکھا جائے تو 10ویں گھر میں سورج بیٹھا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ میں فادر کی ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور فادر کے ساتھ میں ریلیشن شپ بھی بیٹر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جی وہ آپ کی عزت میں خاص کر اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. ایسے لوگ جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں یا اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ ان کی میں عزت میں بڑا اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس ٹائم پہ. اور 11ویں گھر کو دیکھوں تو 11ویں گھر میں 9ویں گھر کا مالک ہو کے ستارہ زورا پڑا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ خواہشات کی پوری ہونے کے حوالے سے بڑا زبردست، بہت زبردست کنڈیشن ہے. تو خواہشات رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پوری کریں گے. خواتین بہت مضبوط ہونے جا رہی ہیں اور کرنٹلی بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں اور بڑا لگژریز میں اضافہ ہے، اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا اور معاملات آگے بھی بہت اچھے ہیں. تو لکی دن اس ہفتے ان کے لیے رہے گا جی جمعرات اور جمعے کا، اور لکی نمبر ان کے لیے کرنٹلی میں کہوں گا 3 اور 6 ہے، اور لکی کلر گرین ہے. برج میزان یعنی لیبرا، برج میزان والوں کے لیے ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے کرنٹلی، کیونکہ ان کے لگن کا ستارہ 10ویں بیٹھا ہوا ہے، ستارہ زورا. ٹھیک ہے، تو میں پہلے بھی ایسے ہی ڈسکس کرتا ہوں ان چیزوں کو کہ جب آپ کا لگن مضبوط ہوتا ہے تو آپ کی پرسنالٹی مضبوط ہوتی ہے، آپ کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، آپ اچھے ڈیسیجنس کی طرف جاتے ہیں، آپ پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، آپ کی لائف کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. اور جو آج ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن، تو ہاں کرنٹلی برج سنبلا والے بھی ڈپریسڈ ہیں، خاص کر 31 مئی سے یہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں. ایک تو ان کا ستارہ عطارد کمزور پوزیشن میں موو ہو رہا ہے، 8ویں گھر میں موو ہو رہا ہے، تو ڈپریشن، انزائٹی، خاص کر مطلب کوئی ہو سکتا ہے کسی نے دھوکہ ووکا دے دیا ہو، کوئی کسی سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا اور وہ آپ کے ساتھ نیگیٹو کر دے، اس حوالے سے بھی ڈپریشن، انزائٹی آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. اور کرنٹلی آپ کے لگن کو ستارے منگل کی نظر ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جب لگن کمزور ہوتا ہے یا لگن پہ کسی ستارے کی خراب نظر ہوتی ہے تب بھی آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، انزائٹی میں ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کو مائگرین وغیرہ کا ایشو، سر میں درد وغیرہ. تو کرنٹلی سنبلا والے اس چیز سے گزر تو رہے ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی میں پازیٹیو وائبس بھی ہیں، تو وہ اس چیز کو اس پازیٹیوٹی کے تھرو کور کر لیتے ہیں. تو لگن ماشاءاللہ مضبوط ہے، اوور آل چیزیں لگن کے حوالے سے کافی مضبوط ہیں. اسی طریقے سے اگر ان کے دوسرے گھر کو دیکھوں تو کیتو بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ عرصے سے ایک عجیب سی کنڈیشن بنی ہوئی ہے ان کے اوپر، کیونکہ کیتو کا بیٹھنا مطلب مالی اعتبار سے، اور ان کو اسکن کے ایشوز کا سامنا ہے، کانفیڈنس کے ایشو کا سامنا ہے، مائٹ بھی ہیئر فال وغیرہ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اور آئی سائٹ کے حوالے سے بھی ان کو تھوڑا سا اس ٹائم پہ کرنٹلی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چونکہ کیتو کا بیٹھنا خراب ہوتا ہے زائچے میں، تو چونکہ کیتو دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو جاب کے حوالے سے بھی ایشوز کا سامنا ہے. جاب پلیس پہ کچھ لوگوں کو تو یہاں تک کے ایشوز بھی آ سکتے ہیں کہ دے مائٹ گیٹ ہریسڈ ایٹ دا جاب پلیس، تو جاب پلیس پہ ہریسمنٹ ایشوز بھی آپ کو ہو سکتے ہیں. تو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو. اوپر سے مرکری بھی آپ کے 8ویں آیا ہوا ہے، تو لوگ آپ کو بڑا ڈپریس کر سکتے ہیں، بڑا پریشان کر سکتے ہیں. تو بڑا محتاط رہ کے چلنے کی ضرورت ہے، خاص کر ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کا کام ہے، آپ کا اپنا کام ہے یا آپ جاب کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن کرنٹلی کافی ایکٹیو ہے. تو بہت زیادہ محتاط رہیں. اگر آپ کو جاب پلیس پہ بہت زیادہ ایشوز کا سامنا ہے تو روزانہ تقریباً 7 سے 8 بار آپ آیت کریمہ پڑھیں ڈیلی، اور لال چیز کا صدقہ کریں منگل کے دن، انشاءاللہ اس سے کافی آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، کافی معاملات بہتر ہوں گے آپ کے انشاءاللہ، لبرا والوں کے خاص کر. اسی طریقے سے تیسرے گھر کو دیکھوں تو تیسرا گھر بھی کچھ اچھا بنا ہوا ہے، تو بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات پہلے سے کافی بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ابھی کوئی بہن بھائی پریشان ہے آپ کا، کیونکہ جو تیسرے گھر کا ستارہ ہے مشتری، وہ تھوڑا سا الٹی چال میں ہے کرنٹلی، تو بہن بھائیوں کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا اس ٹائم پہ ہے. اور ایسے لوگ جو باہر جاب کر رہے ہیں کرنٹلی پاکستان سے باہر، ان کو بھی کچھ جاب ایشوز کا سامنا کرنٹلی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر آپ کو ایسے ایشوز فیس ہوتے ہیں تو آپ جمعرات کے دن پیلی چیز کا صدقہ کریں. اگر کوئی بہن بھائی کی طرف سے بھی ایشوز آ رہے ہیں تو پیلی چیز کا صدقہ کریں جمعرات کے دن، انشاءاللہ اس سے معاملات آپ کے کافی بہتر ہوں گے.
اور چوتھے گھر کو دیکھیں تو گھر کا ماحول بھی تھوڑا سا کرنٹلی ڈسٹرب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ستارہ ذوحل الٹی چال میں. اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا ٹائم ہی ایک جیسا رہے گا، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آئے گا، کبھی یہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، کبھی ایک نارمل کنڈیشن بن جائے گی. تو یہ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مدر کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کو، ایٹ لیسٹ 10 اکتوبر تک، جب تک ستارہ ذوحل الٹی چال سے باہر نہیں آتا، آپ کو مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے بڑا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں گھر وغیرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اولاد کے حوالے سے اگر پانچواں گھر دیکھوں تو تھوڑا سا کمزور بن رہا ہے، تو یہ ہے کہ اولاد کی صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. اور طالب علموں کو بھی مارکس کے حوالے سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ نے ویٹ گین کا بہت خیال رکھیں، آپ کا ویٹ بڑھ سکتا ہے اس دوران. تو یہ تقریباً اکتوبر کے درمیان لگ بھگ آپ کا ویٹ بہت بڑھ سکتا ہے. تو تھوڑا سا اپنی ڈائٹ پلان وغیرہ کا بھی خیال کریں، اور اس ویٹ گین کی وجہ سے آپ کو صحت کے ایشوز کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، تو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ساتویں گھر کو دیکھو تو ساتواں گھر کچھ مضبوط ہے، ریلیشن شپ وائز چیزیں بہتر ہیں پہلے سے. وہ معاملات نہیں ہیں جو پہلے چل رہے تھے اور معاملات بہت خراب ہو گئے تھے، لیکن اب معاملات کافی حد تک بہتر ہے، کیونکہ لگن کا ستارہ بھی ایک مضبوط پوزیشن میں. یہ ویسے ہی بڑے لونگ اور بڑے سافٹ نیچر کے ہوتے ہیں، بڑے شاعرانہ طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑے رومانٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو. تو لبرا والے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو ریلیشن شپ میں بھی یہ اٹینشن بہت مانگتے ہیں، بہت زیادہ ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے برعکس چونکہ ان کا لگن 7 بنتا ہے تو ساتواں گھر 1 بنتا ہے، تو وہ تھوڑے سے ذرا سخت طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا پریشانی رہتی ہے ہمیشہ سے ہی. تو خاص کر جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سخت طبیعت کا ملتا ہے ہمیشہ سے، جتنے آپ سافٹ طبیعت کے ہیں اس کا اپوزٹ ہی آپ کو ہمیشہ ملتا ہے. تو لیکن چونکہ آپ کی نیچر بہت سافٹ ہے تو وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے 8ویں گھر کو دیکھوں تو 8ویں گھر میں مرکری بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا، تو آپ کے دشمن تھوڑے سے ایکٹیو ہیں، تو بڑا محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں. جو بھی ڈیسیجن لیں بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیں، چاہے وہ کام کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہوں، فیملی کے حوالے سے ہوں، ہیلتھ کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں. بہت زیادہ محتاط رہ کے آپ نے ڈیسیجن لینا، اور لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. دس از دا بیسٹ ایڈوائز آئی کین گیو یو. لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، لوگوں پہ ٹرسٹ کریں گے تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے 9ویں گھر کو دیکھوں تو 9ویں گھر میں سورج بیٹھا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ ایک اچھی پوزیشن بنا رہا ہے. 11ویں گھر کا مالک ہو کے 9ویں بیٹھا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ لک آپ کا بڑا زبردست ہے. اور دوسری شادی کے حوالے سے ایسے لوگ جن کی کسی وجوہات کی بنا پہ دوسری شادی ختم ہو گئی اور وہ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے، بہت زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو پروسیڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے 10ویں گھر کو دیکھوں تو 10ویں گھر میں ماشاءاللہ لگن کا ستارہ بیٹھا ہے، تو آپ کی عزت میں بڑا اضافہ ہے، بہت اضافہ ہے. دیکھیں ایشوز تو ہیں، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ کوئی آپ کو ہلا نہیں سکے گا. بہت زیادہ کوشش کر سکتے ہیں لوگ آپ کی عزت کے حوالے سے کہ آپ کو ڈپریس کریں، آپ کو پریشان کریں، آپ کو ڈی فیم کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اسی طریقے سے 11ویں گھر کو دیکھا جائے تو 11واں گھر ماشاءاللہ اس کا ستارہ 9ویں بیٹھا ہے، ایک راج یوگ بنا رہا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اپنی خواہش ضرور رکھیں. خواہش رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ خواہش آپ کی اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے. انعامی بانڈ اور لاٹری کے حوالے سے بڑا زبردست ٹائم ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس ٹائم پہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو لکی ڈے ان کا رہے گا جی پیر اور بدھ کا دن ان کے لیے کافی لکی رہے گا اس ہفتے. اور لکی نمبر ان کے لیے رہے گا جی 1 اور 7. اور برج سنبلہ والے ویسے ہی اگر کوئی نگینہ پہننا چاہیں تو میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ برج سنبلہ بول رہا ہوں، برج میزان والے اگر کوئی نگینہ پہننا چاہیں تو میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے، اوپل، وائٹ اوپل پہنے. انشاءاللہ اس سے ان کی پرسنالٹی کافی مضبوط ہوگی اور بڑی پازیٹیوٹی آئے گی ان کے اندر. تو اور لکی کلر ان کے لیے رہے گا جی وائٹ، اور گرین کلر کا کلر ان کے لیے کافی لکی رہے گا. برج عقرب یعنی اسکارپیو، جیسے کہ ویڈیو کے ارلی پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آج ہم ڈپریشن اور انزائٹی کو ڈسکس کریں گے. تو برج عقرب والے بھی کافی عرصے سے ڈپریسڈ ہیں، کیونکہ ان کے لگن میں کیتو بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو بھی بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا ہے. کافی عرصے سے ان کو ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب سے کیتو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ان کے لگن میں. تو جب لگن کمزور ہو جاتا ہے
تو ان کی ہیلتھ بھی کمزور ہوتی ہے، اوور آل معاملات خراب ہوتے ہیں. جس بھی برج کے لیے لگن اگر کمزور ہو جائے تو بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈپریشن، انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر جب خراب ستاروں کی نظر ہو. تو چونکہ کیتو کا بیٹھنا جس بھی گھر میں بیٹھتا ہے کیتو خراب کرتا ہے، آیا دوسرا گھر ہو، 7واں گھر ہو، 10واں گھر ہو، جس بھی گھر میں بیٹھ جائے کیتو معاملات کو خراب کرتا ہے. تو برج عقرب والے بھی بہت عرصے سے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں، وقتاً فوقتاً کبھی کسی چیز کو لے کے، کبھی کسی چیز کو لے کے، اور ریلیشن شپ وائز بھی ان کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے کافی عرصے سے. تو یہ ریلیشن شپ وائز بھی بہت زیادہ ان کو ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا ہے کرنٹلی، اس میں کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ راہو 7 میں اور کیتو لگن میں، تو اس وجہ سے کرنٹلی ان کو بھی ڈپریشن وغیرہ ہے. اور یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ انسان کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ ایسے برج عقرب والے ہیں اور آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں رہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آیت کریمہ پڑھا کریں روزانہ. 5 سے 6 دفعہ آپ آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے ڈپریشن اور انزائٹی میں کافی حد تک کمی آئے گی. تو اگر لگن کو دیکھیں تو لگن میں آپ کے کیتو بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا لگن کا ستارہ آپ کا 9ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ لگن کا ستارہ 9ویں ہونا یہ تو ایک اچھی پوزیشن ہے، لیکن لگن تھوڑا سا کمزور ہے. تو صحت کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ کوئی اچھی نیوز نہیں ہے. تو جب سے کیتو آپ کے یہاں پہ آیا ہے، یہ تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، کرنٹلی یہ 16 ڈگریز کے اوپر ہے، تو یہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کے اندر اتنے نیگیٹو چینجز آ گئے ہیں، ایک 360 ڈگری ٹرن لے لیا آپ کی پرسنالٹی نے. تو وہ آپ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہیں چیزیں، اور بڑے ایسے چینجز ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے اور وہ آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ چینجز. تو آپ کو ان پہ اوور کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں نے آپ کو ریمیڈی بتائی ہے، انشاءاللہ یہ آیت کریمہ پڑھیں، اس سے بہت پازیٹیوٹی آئے گی آپ کی لائف میں. اسی طریقے سے دوسرے گھر کو دیکھیں تو فائنینسز اس ٹائم پہ تھوڑے سے ویک ہو گئے ہیں، کیونکہ دوسرے گھر کا ستارہ مشتری ویسے بیٹھا ہوا تو 4تھے گھر میں. تو اگر کوئی گھر گاڑی تبدیلی کے حوالے سے تو بڑی زبردست، کیونکہ یہ ابھی صرف 2-4 مہینے کی بات ہے، اکتوبر سے یہ سیدھا ہو جائے گا. تو میں دیکھتا ہوں کہ فائنینسز کے حوالے سے بڑی زبردست آگے پوزیشن کرنٹلی، لیکن تھوڑی سی چیزیں کمزور ہیں. آپ کو بجٹ وغیرہ بنانا پڑے گا، آپ کو اپنے اس پہ کام کرنا پڑے گا، بجٹ کے حوالے سے ساری چیزوں پہ کام، فائنینسز کے حوالے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو کوئی گاڑی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابھی سے پلاننگ وغیرہ شروع کر دیں. انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد جب یہ اکتوبر میں مشتری سیدھا ہو جائے گا تو وہ معاملات بھی آپ کے بن جائیں گے. جاب تبدیلی کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں آگے اور بڑی زبردست چیزیں ہیں. ایون اگر آپ ملک سے باہر جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بڑی زبردست کنڈیشن بنتی ہوئی مجھے آگے نظر آ رہی ہے آنے والے وقتوں میں. تو اسی طریقے سے کہ تیسرے گھر کو دیکھیں تو تیسرا گھر بھی ماشاءاللہ ایک اچھی پوزیشن ہے، بٹ سیٹرن تھوڑا سا ریٹروگریشن میں. تو بہن بھائیوں کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل آپسی ہو سکتے ہیں آپ کے. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے نوکروں چاکروں پہ بڑی نظر رکھنی ہوگی. کرنٹلی 10 اکتوبر تک جب تک سیٹرن آپ کے تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور الٹی چال کا ہو کے بیٹھا ہے تب تک تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے 4تھے گھر کو دیکھا جائے تو 4تھے گھر میں مشتری بیٹھا ہے، وہ بھی تھوڑا کمزور ہو گیا، تو گھر کا ماحول تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ چیزیں بالکل ہی ختم ہو جائیں گی، معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا، کبھی بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، کبھی اس میں کمی آ جائے گی. تو یہ ایک ڈسٹریس جیسی کنڈیشن رہے گی. اب بالکل ایک اسموتھ چیزیں نہیں چلیں گی، کبھی بہت اچھی ہو جائیں گی، کبھی بہت خراب بھی ہو جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ آپ کو مطلب معاملات کو ختم کر دیں اور بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جائیں، ایسا کچھ نہیں. اللہ خیر کرے گا، معاملات بہتری کی طرف بھی ہیں آنے والے وقتوں میں. بڑی زبردست پوزیشن ہے برج عقرب والوں کے لیے آنے والے دور میں. تو ہولڈ آن کریں چیزوں کو انشاءاللہ. اگر آپ کے گھر کا ماحول خراب لگتا ہے کہ آپ کو گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو آپ جمعرات کے دن سے پیلی چیز کا صدقہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے کافی معاملات بہتر ہوں گے. اسی طریقے سے 5ویں گھر کو دیکھو تو 5ویں گھر کا ستارہ آپ کا 4تھے گھر بیٹھا ہے، تو اولاد کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی زبردست پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے وقتوں میں. ابھی بھی ماشاءاللہ اولاد کے حوالے سے اچھی پوزیشن ہے اور بڑی پازیٹیو خبریں اولاد کے حوالے سے. اور ایسے لوگ جو تعلیم کے حصول میں جن کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کافی ٹائم سے، اب معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہفتہ بھی
بڑا اچھا رہے گا. اگر کوئی رزلٹ وغیرہ بھی آپ کا آنا ہے تو اس حوالے سے آپ کو کوئی اچھا رزلٹ مل سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے 7ویں گھر کو ڈسکس کر لیں تو 7ویں گھر میں راہو بھی بیٹھا ہے اور مرکری. وہی بات آ گئی کہ جی تھوڑا سا ریلیشن شپ انزائٹی ہے آپ کے اندر, ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کو ایشوز کا سامنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے. یہ راہو کیتو جب یہاں سے نکلے گا تو ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت زیادہ پازیٹیوٹی آئے گی, بہت زیادہ پازیٹیوٹی آئے گی. تو 7واں گھر تھوڑا سا کمزور ہے اس ٹائم پہ. اسی طریقے سے آپ کے 9ویں گھر کو ڈسکس کر لیا جائے تو 9ویں گھر میں زورا بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے لوگ, یہ زورا ابھی موو ہو کے آیا ہے وینس, تو یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے جو پچھلے کافی عرصے سے پریشانی بنی ہوئی تھی اب اس میں کافی حد تک کمی آ رہی ہے اور بڑی پازیٹیو ہو رہی ہیں چیزیں, اور بڑی پازیٹیو. خاص کر ایسے لوگ جن کی سیکنڈ میرج ہے ان کے لیے بھی ماشاءاللہ بہت پازیٹیو وائبز ہیں. اور جو لوگ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں, پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی بنا پہ اپنی فیملی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو اب میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو ڈسکس کریں. انشاءاللہ آپ کو بڑی پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی اور سیکنڈ میرج کے حوالے سے بڑی پازیٹیو وائبس ہیں. اور امیگریشن کے حوالے سے, فورن ٹریول کے حوالے سے بھی بڑی زبردست پوزیشن بن رہی ہے. اللہ کا آپ کو بڑا سپورٹ کرے گا اس حوالے سے. مذہبی ٹریول کے حوالے سے, ٹریولنگ کے حوالے سے بڑی زبردست پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ریلیشن شپ بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف ہے اور بہتر ہوگا. 10ویں گھر کو ڈسکس کرے تو 10ویں گھر کا ستارہ سورج 8ویں گھر میں بیٹھا ہے. یہ ایک کمزور پوزیشن ہے تھوڑی سی. تو اپنا کام کرتے ہیں تو بس اس کو منیملسٹک رکھیں, اس کو بڑھائیں نہیں, ٹھیک ہے. ابھی بڑھانے کے لیے چیزیں سازگار نہیں ہیں, تھوڑا سا صبر رکھیں. انشاءاللہ آگے آنے والے وقت بہت اچھے ہیں اور بہت پازیٹیوٹی بھی ہے, لیکن ابھی تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے 11ویں گھر کو ڈسکس کریں تو 11ویں گھر کا ستارہ آپ کا 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو 11واں گھر ماشاءاللہ خواہشات کا گھر ہوتا ہے. اس کو ہاں دیکھیں تو بڑا مضبوط بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو خواہش رکھیں, انشاءاللہ خواہش اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کر دیں گے. تو لکی ڈے آپ کے لیے اس ہفتے رہے گا جی پیر اور منگل کا دن لکی رہے گا, اور لکی کلر آپ کے لیے ریڈ رہے گا اور یلو رہے گا. برج کوز یعنی سیجیٹیریس, برج کوز والوں کے لیے تھوڑی سی اس ٹائم پہ کمزور پوزیشن ہے کیونکہ ان کے لگن کا ستارہ اس ٹائم پہ کچھ الٹی چال میں ہے. تو پرسنالٹی کے حوالے سے بڑی کمزور پوزیشن ہے, لائک ان کو بڑی نیگیٹیوٹی کا سامنا ہے ان کی لائف میں. اور ہیلتھ کے وائز بھی میں انہیں کہوں گا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ان کو ضرورت ہے. اچھا, برج کوز جن کا مون سائن برج کوز ہے, ٹھیک ہے, وہ کرنٹلی 60 سے بھی گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو 60 کا آخری ڈھیا, جن کا مون سائن, ٹھیک ہے, ان کو 60 کا اس ٹائم پہ آخری ڈھیا ہے. تو 60 کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں. اس کو دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی آپ نے سیٹرن کو دیکھنا ہے اور اپنے مون سائن کو دیکھنا ہے کہ آپ کا مون سائن کہاں پہ. جیسے سیٹرن کرنٹلی کیپریکون میں موجود ہے, تو اگر آپ کا مون سائن کیپریکون ہے تو آپ کو 60 کا دوسرا ڈھیا ہے کیونکہ سیٹرن وہاں پہ موجود ہے. اگر آپ کا مون سائن ایکویریس ہے تو آپ کو 60 کا پہلا ڈھیا ہے. اگر آپ کا مون سائن سیجیٹیریس ہے تو آپ کو 60 کا تیسرا ڈھیا ہے. تو سیٹرن سے آگے والوں کو پہلا, جہاں سیٹرن موجود ہے وہاں دوسرا, اور جہاں سیٹرن سے پیچھے والوں کو تیسرا. تو تیسرا ڈھیا, اس کو ڈھیا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 2.5 سال کا ہوتا ہے, اور اس کو 7.5 ستی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹل 7.5 سال رہتی ہے. اور یہ 7.5 سال ایسے رہتی ہے کہ سیٹرن جس بھی گھر میں موو ہوتا ہے وہاں 2.5 سال رہتا ہے. تو 2.5 سال, 2.5 سال, پہلے 2.5 سال فرسٹ ہاف مطلب پہلا ڈھیا, پھر 2.5 سال دوسرا ڈھیا, پھر 2.5 سال تیسرا ڈھیا. تو یہ ٹوٹل 7.5 سال ہو گئے. تو اسی لیے اس کو 7.5 بھی کہتے ہیں. تو 7.5 سال کی 7.5 ہوتی ہے یہ. تو کرنٹلی ان کو جن کا مون سائن کوز ہے, مون سائن, میں اسینڈنٹ یا سن سائن کی بات نہیں کر رہا ہوں, جن کا مون سائن کوز ہے وہ کرنٹلی 60 کے تیسرے ڈھیے سے گزر رہے ہیں اور کرنٹلی بہت زیادہ پریشان اور ڈپریسڈ ہیں. ان کو اپنے لوور پارٹ آف باڈی کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاملات میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیں, چونکہ اس کا تعلق سیٹرن سے ہوتا ہے 60 کا, اور خاص کر اس کا پیک جب ہوتا ہے جب آپ کو مون کی دشا ہو یا سیٹرن کی دشا ہو, ٹھیک ہے. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کو 60 بہت زیادہ پیک پہ ہے کہ آپ نیلم پہنیں. نیلم پہنا جاتا ہے
مڈل فنگر میں، جیسے میں نے پہنا ہوا ہے دوسری انگلی میں، تو نیلم ایسے پہنا جاتا ہے اس انگلی میں، تو آپ اس کو ہفتے کے دن سے پہننا شروع کریں اور آپ اس کو جب تک آپ کی ساڑھ ستی ہے آپ اس کو پہن سکتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی ساڑھ ستی کی. اچھا، برج قوس والے کرنٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا ویک کنڈیشن میں ہے، کیونکہ ان کے لگن کا ستارہ کمزور ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا ابھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی یا وائنڈ اپ ہو جائیں گی یا معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ تھوڑا ڈپریشن انزائٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، تھوڑا ہیلتھ وغیرہ کا خیال کریں. ویٹ گین بہت زیادہ آپ کا ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کو یہ مسئلے مسائل آتے ہیں تو آپ پیلی چیز کا صدقہ شروع کر دیں. بلکہ میں کہوں گا آپ کو کہ اگر یہ مسئلے مسائل نہیں بھی آتے تو جب تک آپ کے لگن کا ستارہ الٹی چال میں ہے اکتوبر کے مہینے تک، تو آپ پیلی چیز کا روزانہ صدقہ کریں. صدقے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، چاہے 10 کا، چاہے 20 کا، چاہے 30 کا، چاہے 100 کا، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، تو صدقہ ویسے ہی برائیاں کھا جاتا ہے. تو آپ وہ صدقہ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی پرسنالٹی میں بھی پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کی اوور آل لائف بہت امپروو ہوگی. اسی طریقے سے دوسرے گھر کو ڈسکس کر لیں تو دوسرے گھر میں ستارہ زحل بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کرنٹلی الٹی چال میں. تو اگر کوئی جاب چینج کے حوالے سے آپ کو اچھی خبر ملتی ہے تو پہلے اس کو سوچ سمجھ کے دیکھ لیں سارا کچھ، پھر ڈیسیجن لیں. تو مالی اعتبار سے بجٹنگ کریں، انشاءاللہ اس سے کافی پازیٹیوٹی آئے گی آپ کی لائف میں، اور آپ کا فائنینشیل لاسز سے بچیں گے. خاص کر 10 اکتوبر تک تو آپ کو یہ بجٹنگ وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے تیسرے گھر کو دیکھوں تو تیسرے گھر میں ستارہ مشتری بیٹھا ہوا ہے جو کہ الٹی چال میں چلا گیا. تو اب کسی بہن بھائی کی طرف سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر آپ جاب کے حوالے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی قریبی ممالک جیسے لائک دبئی ہو گیا یا قطر ہو گیا یا UAE وغیرہ کسی بھی ممالک جانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے اوائڈ کر دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو کسی بڑے نقصان سے آپ ضرور بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر چوتھے گھر کو دیکھوں، چوتھا گھر تھوڑا بہتر ہے، تو مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں پہلے سے. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ پیلی چیز کا صدقہ جو میں نے ابھی بتایا ویڈیو میں، وہ کریں گے تو گھر کا ماحول بھی بہت بیٹر ہوگا. اور ایسے لوگ جو پراپرٹی سیکٹر سے منسلک ہیں ان کے لیے تو یہ کام بہت ہی ضروری ہے. انشاءاللہ اس سے ان کے کام میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور باقی آنے والے وقتوں میں لائک نومبر دسمبر میں کوئی گھر تبدیلی کے حوالے سے اپنا گھر کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یا زمینداری کا کام کرتے ہیں، تو میں بہت پازیٹیوٹی دیکھتا ہوں، بہت پازیٹیوٹی اور بہت گروتھ دیکھتا ہوں. لیکن کرنٹلی تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے 5ویں گھر کو دیکھوں تو طالب علموں کے لیے تھوڑی سی پریشان کن سچویشن ہے. لیکن اگر آپ فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں اسٹڈی کے لیے تو دس از دا رائٹ ٹائم. آپ اپنے کام کو اسٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ اس سے کافی بہتری آئے گی آپ کے لیے، اور بڑی پازیٹیو نیوز مل سکتی ہے آپ کو فورن ٹریولنگ کے حوالے سے. اسٹڈی وائز جو آپ کے کام رکے ہوئے تھے انشاءاللہ وہ بن جائیں گے. اسی طریقے سے چھٹے گھر کو دیکھوں تو ستارہ مرکری، تو یہی ایک وجہ ہوتی ہے جو پہلے شروع میں ویڈیو کے انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا کہ جی ڈپریشن انزائٹی، تو تھوڑا سا ابھی ہیں ڈپریس. دشمنوں پہ بڑی نظر رکھنی ہے آپ کو. دشمن آپ کے بڑے اس ٹائم پہ ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ کو بڑا پریشان کر سکتے ہیں. ایون ریلیشن شپ وائز بھی کوئی انزائٹی آپ کو ہو سکتی ہے، تو دھیان رکھیں تھوڑا سا اپنا. اسی طرح 7ویں گھر کو دیکھیں تو 7ویں گھر میں ماشاءاللہ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم. آپ ڈسکس کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اس حوالے سے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو کہ اپنے پارٹنر کو، جو بھی آپ دونوں میں سے ویک جا رہا ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنے تو یہ پہیہ چلتا رہے گا زندگی کا، اور بڑا پازیٹیو طریقے سے چلے گا. اسی لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ ہے تو ہم اس چیز کو کور کریں، پازیٹیو وے میں اس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اگر میں آپ کے 8ویں گھر کو دیکھوں تو ستارہ زورا تھوڑا سا کمزور پوزیشن میں ہے، 8ویں بیٹھا ہوا ہے. تو خواتین کو تھوڑا سا ہیلتھ وائز اس ٹائم پہ اسٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے برج قوس والی. تو تھوڑا سا آپ کو بھی، خواتین کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اپنی لگژریز کو کم کریں تھوڑا سا. اوور اسپینڈنگ جو ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے آنے والے وقت میں. اسی طریقے سے 9ویں گھر کو دیکھوں تو 9واں گھر ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست پوزیشن بنائے ہوئے ہے. لک کافی امپروو ہوگا آپ کا. فورن ٹریول یا فورن امیگریشن کے حوالے سے بڑی اچھی خبر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر آپ فورن امیگریشن کرنا چاہتے ہیں
تو دس از دا رائٹ ٹائم، اس کو چوز کریں انشاءاللہ. ابھی اپنا پروسیجر اسٹارٹ کریں گے تو آگے آنے والے وقتوں میں بہت پازیٹیوٹی ہے. ایسے لوگ جو سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے، اور پسند کی سیکنڈ میرج کے حوالے سے اچھی چیزیں ہیں. تو اسی طریقے سے 10ویں گھر کو دیکھوں تو 10ویں گھر کا ستارہ تھوڑا کمزور ہے. تو وہی بات ہے کہ اپنے دشمنوں پہ نظر رکھیں ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ جاب پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ کو تو خاص کر اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ بڑی نظر رکھنی ہے. اسی طریقے سے 11ویں گھر کو دیکھوں تو 11واں گھر بھی تھوڑا سا کمزور ہے. تو برج قوس والوں کے لیے کچھ اتنی خاص پوزیشن نہیں بنی ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کے معاملات خراب ہیں. لیکن آنے والے وقت میں ماشاءاللہ ان کے لیے معاملات بہت زبردست ہیں، بہت زبردست ہیں. ابھی تو صرف سمجھ لیں کہ انہوں نے اس سال بیچ میں تھوڑا سا ایک آدھ مہینہ بڑا زبردست دیکھا ہوگا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ٹریلر تھا. انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد تو چیزیں بہت ہی زبردست ہیں، بہت ہی زبردست ہیں برج قوس والوں کے لیے. تو لکی ڈے اس ہفتے رہے گا ان کے لیے جی پیر اور منگل کا، اور لکی نمبر ان کے لیے رہے گا جی 6 اور 9، اور لکی کلر ان کے لیے رہے گا جی بلیک اور ریڈ. برج جدی یعنی کیپریکون، برج جدی والوں کے لیے بھی تھوڑی سی کمزور پوزیشن ہے کرنٹلی. اچھا، برج جدی والے جن کا مون سائن جدی ہے وہ کرنٹلی سیکنڈ ڈھائیے سے گزر رہے ہیں 60 کے. تو میں 60 بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہوتی ہے. 60 یہ 7.5 سال کی ہوتی ہے، اسی لیے آپ اس کو 7.5 بھی کہتے ہیں اور 60 بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. تو یہ زائچے میں کیسے دیکھی جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا مون سائن دیکھا جاتا ہے، اور کرنٹ موومنٹ آف سیٹرن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ سیٹرن کرنٹلی کہاں موو ہے. جیسے کرنٹلی سیٹرن کیپریکون میں موو ہو رہا ہے، تو جن لوگوں کا مون سائن کیپریکون ہے ان لوگوں کو سیکنڈ ڈھائیا ہے، مطلب سیکنڈ 2.5 سال ہے، کیونکہ یہ 2.5 سال کے 3 پیریڈ ہوتے ہیں. تو سیٹرن جہاں موجود ہوتا ہے اس سے پیچھے والے ستارے کو، جیسے ابھی کیپریکون میں موجود ہے تو سیجیٹیریس والے کو 3، اور کیپریکون سے آگے والے کو مطلب جو سیٹرن سے آگے والا، مطلب کیپریکون کے آگے والا یعنی کہ ایکویریس، ان کو اس ٹائم پہ 60 کا پہلا ڈھائیا ہے. تو جب سیٹرن موو ہو کے ایکویریس میں آ جائے گا تو ایکویریس والوں کو سیکنڈ ہو جائے گا، کیپریکون والوں کو تھرڈ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے پائسز والوں کو پہلا. یہ میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں، جن کا مون سائن کیپریکون ہے اس کو مون سائن سے دیکھا جاتا ہے 60 کو. اس کو اسینڈنٹ سے نہیں دیکھتے اور اس کو سن سائن سے بھی نہیں دیکھتے، اس کو مون سائن سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مون سائن سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنا مون سائن نہیں پتہ ہے تو آپ اپنا کامنٹ کر دیں، میں آپ کو بتا دوں گا. اس کا ایزی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا وہاں پہ آپ کو 60 ہے یا نہیں. آپ 60 کو بھی سرچ کر سکتے ہیں تو بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو کیپریکون والے تھوڑے سے کمزور ہیں کیونکہ ان کے لگن کا ستارہ اس ٹائم پہ الٹی چال میں چلا گیا. بیٹھا ہوا تو لگن میں ہی ہے، تو پرسنالٹی بڑی مضبوط رہی ہے، لیکن کرنٹلی تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ کیپریکون والوں کا فیوچر بڑا برائٹ ہے، بہت برائٹ فیوچر ہے آنے والا دور ان کے ہیں، کیونکہ مشتری بھی ابھی لگن میں ہے، سیٹرن پھر دوسرے آئے گا، مشتری دوسرے آئے گا، مشتری تیسرے آئے گا، چوتھے آئے گا. یہ بڑی زبردست پوزیشنز ہیں، بہت زبردست پوزیشن ہے، آنے والے دور انہی کا ہی ہیں. تو ماشاءاللہ میں ان کو فیوچر میں بڑی ترقی کرتے دیکھتا ہوں. کرنٹلی تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اچھا، کیپریکون والے یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنی لیٹ لائف میں ترقی کرتے ہیں، لائک 28 یا 29، میکسیمم 30 کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، کیونکہ سیٹرن ان کے لگن کا ستارہ ہے. اس کی لاجک یہ ہے کہ سیٹرن لگن کا ستارہ ہے اور وہ ایک بڑھا ستارہ ہے. تو وہ جب انسان اپنی ایج میں گرو کرتا ہے، جیسے جیسے میچیور ہوتا ہے، تب جا کے وہ اپنی لائف کی ڈائریکشن دیکھ پاتا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے. ورنہ تو یہ کبھی کوئی کام اور سکسیس نہیں حاصل کر پاتے اور اسٹرگل کرتے ہیں. ارلی ایج میں ان لوگوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. کیپریکون جن کا اسینڈنٹ کیپریکون ہے، ٹھیک ہے، تو کرنٹلی یہ تھوڑا سا کمزور ہیں. تو ان کو میں کہوں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ یہ نیلم پہنیں مڈل فنگر میں ہفتے کے دن سے، اور کالی چیز کا صدقہ کریں، اور یا فتاحو یا رزاقو کی تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ اس سے ان کے معاملات کافی مضبوط ہوں گے اور کافی بہتر ہوں گے. اسی طریقے سے دوسرے گھر کو ڈسکس کر لیا جائے تو دوسرے گھر میں ستارہ مشتری بیٹھا ہوا ہے. تو اب تو بجٹ بنانا پڑے گا، مالی اعتبار سے بنا بجٹ کے کام نہیں چلے گا.
بجٹ بنائیں انشاءاللہ، اس سے معاملات کافی بہتر ہوں گے. اپنی اسکن کا بہت خیال رکھیں. اپنی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اپنے بالوں کا، ہیئر فال کا بھی بڑا خیال کریں. اور جاب چینج کے حوالے سے دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اگر آپ کو کوئی جاب اپرچونیٹی ملتی بھی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، بہت سوچ سمجھ کے، کوئی بلنڈر نہ ہو جائے آپ سے. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تھوڑا اکتوبر کے مہینے تک رک جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اسی طریقے سے تیسرے گھر کو دیکھ لوں تو تیسرے گھر کا ستارہ بھی ایک اچھی پوزیشن میں ہے، دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو کسی بہن بھائی کو میں بڑا سڈن گین ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں مالی اعتبار سے. تو اسی طریقے سے چوتھے گھر کو دیکھ لیا جائے تو چوتھے گھر کا ستارہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے. تو گھر کا ماحول کافی بہتر ہے پہلے سے، ٹھیک ہے. اب چیزیں کافی بہتر ہوتی جا رہی ہیں اور مدر ہیلتھ کافی بہتر ہو گئی ہے پہلے سے. بہت زیادہ جو مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز بنے ہوئے تھے اور گھر کا ماحول بہت خراب بنا ہوا تھا، اب کافی بہتری ہے اور کافی پازیٹیوٹی ہے اس حوالے سے. اسی طریقے سے اگر پانچویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو پانچویں گھر میں ستارہ عطارد بیٹھا ہوا ہے جو کہ چھٹے گھر کا مالک ہے. تو بچے کی اپنے ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور طالب علموں کو بھی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کرنٹلی. ورنہ جو وہ ان پٹ کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ اس حساب سے نہیں مل پائے گا. اگر ہاں 200% ان پٹ کریں گے تو ہی ان کو 100% آؤٹ پٹ مل پائے گا، ورنہ کرنٹلی تو مارکس کے حوالے سے کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہے. اسی طریقے سے چھٹے گھر کو دیکھوں تو سن بیٹھا ہوا ہے، تو غصے پہ آپ کو بڑا قابو رکھنا ہے. بہت سارے رشتہ دار آپ کو ایسے ہوں گے جو غصہ دلانے کی بڑی کوشش کریں گے، تو آپ نے غصے پہ بڑا قابو رکھنا ہے اور اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. کیونکہ لگن کا ستارہ بھی کمزور ہے اور پھر چھٹے میں بھی ایک ستارہ پڑا ہوا ہے، تو صحت کے حوالے سے آپ کو تھوڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ساتویں گھر کو دیکھیں تو ساتویں زورا بیٹھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ ریلیشن شپ وائز بڑی زبردست چیزیں. پہلے جو بہت زیادہ خراب کنڈیشن بنی ہوئی تھی اب کافی بہتری ہے اس میں. آپ کو آپ کے پارٹنر کی بھرپور سپورٹ ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گی بھی آنے والے وقتوں میں. تو ایک بڑی اچھی پوزیشن ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے. اور کوئی رشتہ وغیرہ اگر آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو رشتہ وغیرہ بھی لگ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی بڑی اچھی پوزیشن ہے رشتے کے حوالے سے بھی. اسی طریقے سے اگر آپ کے نویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو نواں گھر بھی ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست پوزیشن. تو لک بھی آپ کے ساتھ ہے. تو ماشاءاللہ کیپریکون والوں کا آگے ادوار ہے، ابھی کیپریکون والوں کا دور آئے گا پورا. ان کا بڑا عروج ہے اور ہم دیکھیں گے ساتھ کہ ان کو ایک بڑا عروج ہے. تو نواں گھر بھی ماشاءاللہ ایک بڑا مضبوط ہے. تو کوئی فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں مذہب کے حوالے سے، مذہب کی طرف رجحان بڑھے، اسپرچویلٹی بہت بڑھے گی آپ کے اندر، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بہت بڑھے گا آپ کے اندر انشاءاللہ آنے والے وقت. بلکہ یہ اس ہفتے ہی کوئی آپ سے مدد بھی مانگ سکتا ہے، تو آپ، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اس کی مدد بھی فلفل کر دیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے 10ویں گھر کو دیکھوں تو 10ویں گھر کا ستارہ 7 میں بیٹھا ہے. تو ایسے لوگ جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے میں ماشاءاللہ بڑی پازیٹیوٹی دیکھ رہا ہوں اور بڑی عزت میں اضافہ ہوتے دیکھ رہا ہوں. 10واں گھر بڑا مضبوط ہے. جو لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں یا سیاست سے منسلک ہیں ان کے لیے بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے. 11ویں گھر میں ہاں اس ٹائم پہ کیتو بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی پرائز بانڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. جن لوگوں کا 11واں گھر مضبوط ہے، ہاں وہ پرائز بانڈ یا انعامی اسکیم میں حصہ لے سکتے ہیں یا لکی اس میں ان کو کافی بہتری مل سکتی ہے. تو ویسے کیتو بیٹھا ہوا ہے تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی انعامی اسکیم یا لکی ڈرا میں حصہ لیں، اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو بڑا محتاط رہیں. تو لکی ڈے ان کے لیے رہے گا جی اس ہفتے پیر اور منگل کا. فائنینسز بہت بہتر رہیں گے پیر منگل کے دن. اور لکی نمبر ان کے لیے رہے گا جی 4 اور 7. اور لکی کلر ان کے لیے رہے گا جی یلو اور گرین. برج دلو یعنی ایکویریس، برج دلو والوں کے لیے تھوڑی سی بلکہ بہت کمزور پوزیشن بنی ہوئی ہے کرنٹلی. فائنینسز کے حوالے سے ان کے معاملات کافی خراب ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ڈپریشن، انزائٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہے. چونکہ ان کے لگن کا ستارہ 12 میں بیٹھا ہوا ہے، پھر فائنینسز کے گھر پہ اس کی نظر ہے. مالی اعتبار سے بھی پریشانیوں کا سامنا ہے. اور دوسرا یہ کہ لگن میں بھی اس ٹائم پہ جوپیٹر بیٹھا ہے، وہ بھی الٹی چال کا ہو کے بیٹھا ہے. تو بہت زیادہ جسم میں درد وغیرہ کی شکایت رہنا اور پرسنالٹی میں بڑی نیگیٹو امپیکٹ آ جانا، بڑی نیگیٹو تھنکنگ کی طرف چلے جانا. تو اس طریقے کے معاملات کافی برج دلو والوں کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں. خاص کر ایسے جو 28 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کو تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ پریشان کر سکتے ہیں. کیونکہ برج دلو والے بھی جو ہے نا وہ تقریباً 29 سے 30 سال کی عمر کے بعد کامیاب ہوتے ہیں. ان کو اپنی لائف کی ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اپنی لائف میں.
چونکہ ان کے لگن کا ستارہ زحل ہے اور وہ ایک بڈھا ستارہ ہے، تو یہی اس کے پیچھے لاجک ہے. جیسے جیسے یہ اپنی زندگی میں بڑے ہوتے ہیں، گرو کرتے ہیں، تب ویسے ویسے ہی اپنی لائف میں میچور ہوتے ہیں اور پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، اور ان کی ڈائریکشن بھی کلیئر ہوتی ہے. یہ بہت جلدی کامیاب نہیں ہوتے، بہت سارے کام کرنے کے بعد اپنی زندگی میں یہ کامیاب ہوتے ہیں. تو کرنٹلی ذرا چیزیں ان کے لیے کمزور ہیں، تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نیلم پہنیں. اس سے انشاءاللہ آپ کے معاملات کافی بہتر ہوں گے. کالی چیز کا صدقہ کریں ہفتے منگل کے دن، اس سے بھی معاملات بہتر ہوں گے. یا فتاحو یا رزاقو کی تسبیح پڑھیں، اس سے بھی ماشاءاللہ جو بھی آپ تینوں میں سے کر سکتے ہیں آپ کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے معاملات کافی بہتر ہوں گے. انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی بہت مضبوط ہوگی. مالی اعتبار سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، جاب اگر نہیں ہے تو جاب کے حوالے سے بھی بڑی پازیٹیو نیوز آپ کو مل سکتی ہے. اور کرنٹلی تھوڑے سے معاملات خراب زیادہ ہیں، کیونکہ ستارہ مشتری جو کہ لگن میں بیٹھا ہے وہ بھی الٹی چال میں ہے، ستارہ زحل وہ بھی الٹی چال میں ہے. تو تھوڑا سا مالی اعتبار سے آپ کو ضرور بجٹ بنانا ہے، ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور جاب چینج کے حوالے سے اگر دوسرے گھر کو دیکھا جائے تو جاب چینج کا میں بھی کہوں گا کہ ہاں جاب پہ ایشوز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی جاب چینج نہ کریں، تھوڑا سا ویٹ کریں. آگے آنے والا وقت آپ کا بہت فیوریبل ہے. آگے مشتری لگن میں آ جائے گا، نیکسٹ ایئر زحل بھی لگن میں آ جائے گا. تو چیزیں بہت پازیٹیو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ لوگوں کے لیے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تھوڑا سا چیزوں کو ہولڈ آن کریں. انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں بہت پازیٹیو چیزیں، اور آگے وقت بہت پازیٹیو ہے آپ کے لیے. تو دوسرا گھر تھوڑا سا کمزور ہے تو بجٹ بنا لیں، انشاءاللہ اس سے کافی بہتری آ جائے گی. تو یہ اکتوبر کے مہینے سے پرسنالٹی میں بھی پازیٹیوٹی آئے گی اور فائنینسز میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے تیسرے گھر کو دیکھا جائے تو تیسرے گھر کا ستارہ اس ٹائم پہ چھٹے گھر میں پڑا ہوا ہے. تو تھوڑا سا فورن ٹریول کے حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ابھی مت جائیں. اور بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی کچھ مسئلے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. کسی بہن بھائی کی ہیلتھ بھی خراب ہو سکتی ہے، تو تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے چوتھے گھر کو دیکھیں تو چوتھے گھر میں مرکری بیٹھا ہے. ماشاءاللہ یہ ایک اچھی پوزیشن بنا رہا ہے، گھر کا ماحول بہتر ہے. لیکن گھر میں کوئی ڈپریشن، گھر کی وجہ سے کوئی ڈپریشن انزائٹی ضرور آپ پہ کریٹ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کہ آپ کے چوتھے گھر کا ستارہ چھٹے پڑا ہے تو گھر میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے. ایون مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے کرنٹلی، اور بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایون اپنے پارٹنر کی ہیلتھ کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زورا ہے تو وہ آپ کا اپوزٹ جو ہوتا ہے، جو پارٹنر ہوتا ہے، اس کی بھی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کرنٹلی. اسی طریقے سے پانچویں گھر کو دیکھیں تو پانچویں گھر میں سورج بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے طالب علم جو فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، ان کے لیے بڑی راہ ہموار ہے اور بڑی سازگار راہ ہے اس ٹائم پہ. تو وہ کوشش کریں، انشاءاللہ ان کو بہت پازیٹیوٹی اس ٹائم پہ نظر آئے گی، بہت زیادہ پازیٹیوٹی اس ٹائم پہ نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ. اور بالکل میں انہیں کہوں گا کہ انہیں کوشش کرنی بھی چاہیے فورن ٹریول کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب بنا کے ان کو ضرور کامیابی دیں گے، کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان کے بس میں کیا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے چھٹے گھر کو دیکھیں تو چھٹے گھر میں منگل بیٹھا ہوا ہے اور زورا بیٹھا ہوا ہے. تو تھوڑا سا کمزور پوزیشن ہے. 10واں گھر بھی کمزور ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، بہن بھائیوں کا گھر بھی کمزور ہو رہا ہے اس وجہ سے، اور ریلیشن شپ وائز بھی تھوڑے سے ایشوز کا سامنا ہے آپ کو. خاص کر اپنے پارٹنر کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو. ساتویں گھر کو دیکھوں تو ساتواں گھر تھوڑا سا مضبوط ہے، پارٹنر کی سپورٹ بہت ہے آپ کو. تو اگر کوئی غصہ بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا اگنور کر دیں آپ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ دونوں کا ہی فائدہ ہے ماشاءاللہ. ویسے چیزیں بالکل رائٹ ٹریک پر ہیں اور کوئی اتنی مسئلے کی یا گھبرانے کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے 9ویں گھر کو دیکھوں تو 9ویں گھر کا ستارہ زورا تھوڑے سے کام اٹک سکتے ہیں آپ کے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہوں گے ہی نہیں. کچھ عرصے کے لیے کچھ کام تھوڑے بہت اٹک سکتے ہیں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے، ہو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہی ستارہ زورا آپ کے 7ویں گھر میں آئے گا کچھ دنوں کے بعد تو کام بن جائیں گے انشاءاللہ. فورن ٹریول کے حوالے سے تھوڑا سا میں ابھی ریکمینڈ کروں گا کہ تھوڑا سا مطلب روک دیں اس کو. ابھی امیگریشن والوں کو، اسٹوڈنٹس کو نہیں، امیگریشن والوں کو، اگر آپ کا کوئی امیگریشن کا کیس چل رہا ہے تو تھوڑا سا ابھی ہو سکتا ہے آپ کو اس میں ڈیلے کا سامنا کرنا پڑے. اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں.
ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہیلتھ بھی کافی بہتر ہو جائے گی آپ کی. جب یہ ستارہ زورہ بھی اور ستارہ منگل بھی یہاں سے نکل جائے گا تو انشاءاللہ ہیلتھ بھی بہتر ہو جائے گی. خیر وہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے آنے والی ویڈیوز میں. اسی طریقے سے 10واں گھر بھی تھوڑا سا کمزور ہے کرنٹلی. ایک تو کیتو بھی بیٹھا ہوا ہے 10ویں گھر میں، اور دوسرا یہ کہ جی وہ 10ویں گھر کا ستارہ بھی 8ویں بیٹھا ہے. تو تھوڑا سا دشمنوں پہ بھی نظر رکھیں اپنا. دشمن بھی اس ٹائم پہ آپ کے ایکٹیو ہیں تو بڑا محتاط رہیں. محتاط برج دلو والوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہے کہ بس محتاط رہیں. دس از دا بیسٹ ایڈوائز آئی کین گیو کہ آپ بس محتاط رہیں، ہر چیز سے ہر طرح سے محتاط رہیں. انشاءاللہ آگے آنے والے وقت اچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو 11ویں گھر کو دیکھیں تو 11ویں گھر کا ستارہ مشتری وہ بھی تھوڑا سا الٹی چال میں ہے. تو کام تھوڑے سے پھنسیں گے لیکن کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوں گے، تھوڑا ڈیلے ہوگا. لائک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے اس ہفتے ہو جائے لیکن وہ اگلے ہفتے ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا ڈیلے آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو 12ویں گھر کو دیکھیں تو زحل بیٹھا ہوا ہے تو پیسے کا ضیاع بہت ہے، بہت زیادہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو بجٹ بنائیں انشاءاللہ، اس سے بہت زیادہ معاملات میں بہتری آئے گی. تو لکی دن اس ہفتے آپ کے لیے جی رہے گا پیر اور منگل کا دن بہت لکی رہے گا آپ کے لیے. اور لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 2 اور 3 رہے گا. اور لکی کلر آپ کے لیے وائٹ اور یلو رہے گا. برج حوت یعنی پائسس. اچھا برج حوت والے ماشاءاللہ بڑا انہوں نے چیزوں کو انجوائے کیا ہے فائنینشلی پچھلے کافی عرصے سے. مطلب پچھلے سال نومبر سے ہی دے ہیو ویری مچ گڈ بزنس اپرچونیٹیز ان دیئر ہینڈ. ٹھیک ہے، فائنینشلی انہوں نے چیزوں کو بڑا انجوائے کیا ہے، مالی اعتبار سے چیزیں بڑی اچھی رہی ہیں. لیکن ابھی کرنٹلی تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے لگن کا ستارہ کمزور پوزیشن میں. ایک تو 12ویں گھر آ گیا ہے اپریل سے، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ اس ٹائم پہ الٹی چال میں چلا گیا. جیسے ہم نے ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ آج ہم ڈپریشن اور انزائٹی کو ڈسکس کریں گے، تو برج حوت والے بھی وقتاً فوقتاً کچھ ڈپریشن اور انزائٹی میں اس ٹائم پہ خاص کر اپریل کے مہینے سے گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ ان کے لگن کا ستارہ 12ویں آیا ہوا ہے تو تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں. اور خاص کر ایسی پریشانی جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، جسم میں درد وغیرہ یہ وہ اس طریقے کی شکایتیں، ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشوز کرنٹلی دے آر فیسنگ. تو برج حوت والوں کو بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ایسے ایشوز سے گزر رہے ہیں تو ان کو پیلی چیز کا صدقہ جمعرات کے دن کرنا چاہیے. خاص کر اکتوبر کے مہینے تک تو انہیں کرنا ہے جب تک یہ ستارہ مشتری سیدھی چال میں نہیں آ جاتا. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ بہت حد تک ان پہ سے برائیاں کم ہوں گی، ان کے انیمیز کم ہوں گے، ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوگی، ان کے اوپر سے ڈپریشن کی کمی آئے گی، اور وہ ایک بڑی پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. جو نگیٹیوٹی ان کی لائف میں کریٹ ہو رہی ہے وہ اس سے نکلیں گے اور ایک پازیٹیو وائب کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے آنے والا وقت بہت اچھا ہے، بہت مضبوط ہے. بٹ کرنٹلی چیزیں تھوڑی خراب ہیں برج حوت والوں کے لیے. اسی طریقے سے ان کے دوسرے گھر میں کو دیکھیں تو دوسرا گھر ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، قدرے بہتر ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، اور پرسنالٹی سے کمپیئر کروں تو دوسرا گھر کافی بہتر ہے پہلے سے، اب بہتر ہے. تو جاب کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو سوچ سمجھ کے اس اپرچونیٹی کو گریب کریں. ایون جاب میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پروموشن کے حوالے سے بھی بڑی پازیٹیو نیوز مل سکتی ہے آنے والے وقتوں میں. تھوڑا سا اسکن وغیرہ کا ایشو ہے، ہیئر فال وغیرہ کا ایشو ہے، وہ انشاءاللہ ود دا ٹائم یہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ایسے مسئلے والی یا گھبرانے والی بات نہیں. ہاں پیر اور منگل کے دن اس ہفتے سے تھوڑا سا آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے اور بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایون ڈرائیو بھی ذرا کیئرفلی کرنا ہے آپ نے. اسی طریقے سے تیسرا گھر ماشاءاللہ ایک اچھی پوزیشن بنائے ہوئے، تیسرے گھر میں مرکری بیٹھا ہوا ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کچھ بہتر ہیں پہلے سے. اوور آل گھر کا ماحول، چوتھے گھر کو دیکھا جائے تو گھر کا ماحول کافی بہتر ہے. جاب کے حوالے سے فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اس میں بہت پازیٹیوٹی ہے. آپ کو پاکستان سے زیادہ اچھی اپرچونیٹی آپ کو باہر مل سکتی ہے کرنٹلی. ٹھیک ہے،
تو اس حوالے سے ہاں یس بہت اچھی چیزیں ہیں. ایون اگر آپ فوراً امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے. برج حوت والوں کے لیے بڑی زبردست پوزیشن ہے فورن ٹریولنگ کے حوالے سے. تو امیگریشن کے حوالے سے بھی برج حوت والوں کے لیے بڑی زبردست پوزیشن بنی ہوئی ہے. انہیں کوشش کرنی چاہیے اس ڈائریکشن میں جانے کی, تو انشاءاللہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے چوتھے گھر کو دیکھ لیں تو چوتھے گھر کو بھی ماشاءاللہ گھر کا ماحول کافی بہتر ہے. بس مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے یس آپ کو تھوڑا کانشیس ہونا پڑے گا کرنٹلی ان چیزوں کو جو آپ لوگوں کو گھر میں فیس کرنا پڑ رہی ہیں. مدر کی ہیلتھ کے حوالے سے بڑا سیریسلی لینا پڑے گا. گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب کرنٹلی ہو سکتا ہے. کسی کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کو گھر میں کچھ پریشانی بن سکتی ہے. اسی طریقے سے پانچویں گھر کو دیکھوں تو ماشاءاللہ پانچواں گھر تو بہت ہی زبردست پوزیشن بنائے ہوئے ہے. ستارہ زورا بیٹھا ہوا ہے, منگل بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی اولاد کے حوالے سے آپ لوگوں کو بڑی اچھی خبر مل سکتی ہے. ایسے لوگ جو اولاد کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی پازیٹیوٹی ہے اس ٹائم پہ کرنٹلی. اسپریچویلٹی میں اضافہ ہوگا. طالب علموں کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے. تو جو وہ ان پٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو اسی چیز کا آؤٹ پٹ ملے گا. اسی طریقے سے ساتویں گھر کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ساتویں گھر پہ کوئی اتنی خراب نظر نہیں ہے کسی بھی ستارے کی. تو ریلیشن شپ وائز بھی چیزیں آپ کافی بہتر ہو گئی ہیں. آپ کے پارٹنر کی آپ کو بھرپور سپورٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ رہے گی بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. اسی طریقے سے نویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو نواں گھر تھوڑا سا کمزور ہے. چونکہ کیتو بیٹھا ہوا ہے تو اسی سال سے آپ کے کام اٹک بہت رہے ہیں. ڈیلے آج ہونا ہے تو ہفتے ڈیڑھ کے بعد ہوگا, ہفتے ڈیڑھ کے بعد ہونا ہے تو مہینے کے بعد ہوگا. تو اس طریقے کے آپ کو ڈیلیز کا سامنا ہے. اور اگر آپ ڈیلیز دیکھ رہے ہیں اپنی لائف میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو تھوڑا سا آپ جو ہے نا آیت کریمہ کا ویٹ کریں. جب تک آپ کے کیتو نویں گھر میں نا آپ 5 سے 6 دن میں آیت کریمہ پڑھیں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کا لک بہت امپروو ہوگا. آپ کے کام جو سٹک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آپ اس میں سے باہر آئیں گے. اسی طریقے سے 10ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو ماشاءاللہ انہوں نے نومبر سے اپریل تک تو بڑا انجوائے کیا, لیکن اب تھوڑے سے معاملات خراب ہیں. تو 10ویں گھر کو بھی تھوڑا سا کمزور ہے کیونکہ 10ویں گھر کا ستارہ 12ویں پڑا ہوا ہے مشتری, تو اور وہ ہو کے بھی الٹی چال کا پڑ گیا ہے. تو جو لوگ سیاست سے منسلک ہیں یا جو لوگ گورنمنٹ جاب سے منسلک ہیں, میں انہیں کہوں گا کہ تھوڑا سا محتاط رہیں کرنٹلی. بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاملات بالکل ختم ہو رہے ہیں, بالکل ایسی چیز نہیں ہے, لیکن کرنٹلی آپ کو محتاط رہنا ہے. جو میں نے پیلی چیز کا صدقہ بتایا شروع میں ویڈیو میں, وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے آپ کی عزت میں بھی کافی اضافہ ہوگا اور آپ کے مرتبے میں بھی کافی اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے 11ویں گھر کو دیکھ لیں تو 11ویں گھر میں ستارہ زحل بیٹھا ہوا ہے. تو کیریئر گروتھ کے حوالے سے تو بڑی زبردست پوزیشن ہے, لیکن کرنٹلی اس کو تھوڑا سا سٹاپیج لگ سکتا ہے کیونکہ یہ ستارہ زحل بھی الٹی چال میں چلا گیا ہے. تو ورنہ تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کیریئر میں بہت گروتھ کی ہے, بہت گروتھ کی ہے. تو کرنٹلی تھوڑا سا یہ ہے کہ چیزیں کمزور ہیں. باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آنے والا وقت بہت مضبوط ہے. تو ابھی جس ڈگر پہ چل رہے ہیں آپ ٹریک پہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ ٹریک سے اتر گئے, آپ بالکل صحیح اور رائٹ ٹریک پر ہیں. انشاءاللہ جیسے یہ ستارے سیدھے ہوں گے اور وقت سیدھا ہوگا تو آپ کے بھی معاملات سیدھے ہو جائیں گے. تو لکی دن آپ کے لیے رہے گا جی اس ہفتے جمعرات, اور جمعے کا دن بہت لکی رہے گا. لکی نمبر آپ کے لیے رہے گا جی 9 اور 6, اور لکی کلر آپ کے لیے رہے گا جی ریڈ اینڈ گرین. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی, اور اپنے اپنے برج ضرور کامنٹ کریں ویڈیو میں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کون کون سے برج والے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کی سپورٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے. اور آپ سب کا میں پھر سے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں. میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ ویڈیوز کو اتنا پسند کریں گے, اور آپ لوگوں کا جو ایک بڑا زبردست فیڈ بیک آ رہا ہے, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب کا فیڈ بیک ہی ہمیں آگے بڑھنے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جی جب ہمارے 50,000 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو ہم 5 لوگوں کے ساتھ گیو اوے کریں گے کہ جی وہ 1-on-1 مجھ سے ڈیٹیل ریڈنگ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ کراچی میں ہیں تو وہ میرے آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو وہ فون کے اوپر جتنے سوالات پوچھنا چاہیں, جیسے بھی پوچھنا چاہیں, میں ان کے تمام سوالات کے جوابات دوں گا انشاءاللہ.
تو سب سے پہلی جو ونر ہیں، یہ سب کامنٹ میں سے پک کیے گئے ہیں، اور یہ میں نے نہیں پک کیے ہیں، یہ سافٹ ویئر کے تھرو پک کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو سب سے پہلی ونر ہیں ان کا نام ہے جی مہیسر فرا، اور انہوں نے کامنٹ کیا تھا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلی ونر ہے. اور دوسری ونر ہیں جی فرا تبسم، انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کامنٹ کی تھی. اور تیسرے ونر ہیں جی طاہرہ شاہ، اور چوتھے ونر ہیں جی نسیم سید، اور پانچویں ونر ہیں جی سیم یوسف. تو میں ان پانچوں لوگوں کو کانگریچولیٹ کہوں گا، اور یہ کہوں گا کہ جی آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. میرے نمبرز اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں. آپ آفس میں آگے ملنا چاہیں آفس میں آگے مل سکتے ہیں. فون پہ 1-on-1 ریڈنگ لینا چاہیں فون پر بھی 1-on-1 ریڈنگ لے سکتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اور بھی گیو اویز آگے آتے رہیں گے. ہو سکتا ہے ایک انشاءاللہ ہم ایک لائیو سیشن پلان کر رہے ہیں. تو جولائی کے فرسٹ 10 ڈیز میں سے کسی بھی ڈے ہم ایک لائیو سیشن کریں گے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اور 1-on-1 فری آف کاسٹ سیشن رکھیں گے، تاکہ اس سے، کیونکہ آپ ہمیں پیار دے رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کمیونٹی کو کچھ دیں واپسی. تو ریڈنگ کے تھرو تو ہم دے ہی رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے بھی انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً گیو اوے اناؤنسمنٹ کرتے رہیں گے. تو بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ دعا